السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب دوستوں کے؟ امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی ماشاءاللہ یہ بڑی خوبصورت اسپیس بنے گی، اور جو ہمارے ایک خصوصی گیسٹ بھی ہیں انشاءاللہ سید احمد شاہ صاحب، وہ بھی ہمارے بیچ ہوں گے۔ تو میں سب سے پہلے اسپیس کا آغاز کرنا چاہوں گا خود تلاوت قرآن پاک سے، اور اس کے بعد پھر ایک نعت ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر اسپیس کا سلسلہ شروع کریں گے۔ اور اتنی دیر میں ہمارے گیسٹ جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ تو انشاءاللہ شاہ صاحب کا بھی بیان چل رہا ہے، تو وہ بھی کچھ ہی لمحات میں ہمارے ساتھ ہوں گے۔ تو جرسا میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آواز بھی آ رہی ہے کسی کو کہ نہیں؟ آپ کی آواز کاٹ رہی تھی آپ بھائی آواز۔ ہاں، وہ میں نے خیال نہیں کیا، اوپر سگنل کا ایشو چل رہا تھا۔ اچھا جی، ہمارے جو نعت خواہ ہیں وہ ہمارے ساتھ آ چکے ہیں ایک، اور کدھر ہیں حافظ صاحب؟ جر صاحب آپ کو آئی ڈی نظر آ رہی ہے؟ جر صاحب آپ کو میں میں نے حافظ کو لنک سینڈ کیا ہے، ابھی وہ جوائن کر لیتے ہیں۔ حافظ تو ہمارے ساتھ کافی جڑ گئے ہیں، تو پھر کسی اور سے کروا لیتے ہیں۔ جی حافظ ابو بکر صاحب، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بھائی آ رہی ہے۔ آپ کے پیچھے شور تھا۔ جج صاحب اگر وہ آ رہے ہیں سمجھ تو مجھے بتائیں، اگر وہ نظر آ گئے ہیں تو یا جی ایک منٹ صرف، جسٹ ایک منٹ۔ حافظ ابو بکر بھائی، آپ کو آواز آ رہی ہے کلیئر میری؟ جی بھائی جان آ رہی ہے۔ تو سر آپ سے اگر میں بولوں کہ تلاوت قرآن پاک آپ پڑھیں تو آپ کر سکیں تھے ابھی؟ بھائی جان لائٹ ہماری بالکل دونوں گئی ہیں، میں نا باہر بیٹھ کے گلی میں ہوں تو ادھر شور بہت ہے۔ چل نہیں، مجھے آ رہا ہے شور ابھی، اس فائن، اٹس اوکے۔ جی ابھی میری حافظ صاحب سے تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی ہے، اب وہ آن لائن ہی نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں ہے، ان کو چھوڑ دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی حافظ حسیب صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر، آپ کی آواز میرے پاس آ رہی ہے، بالکل میری آواز کلیئر آ رہی ہے آپ کو؟ جی مجھے آ رہی ہے، آپ کو کلیئر آ رہی ہے ماشاءاللہ۔ تو سر اگر آپ تلاوت، جی آپ صاحب بھی چلے گئے ہیں، تو مجھے لگتا ہے میں خود ہی مجھے کرنی پڑے گی۔ جی میں ادھر ہی ہوں۔ نہیں موجود ہیں۔ اچھا اچھا حافظ صاحب جی حافظ تلاوت صاحب، قرآن پاک کیجیے۔ جی سر انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، صدق الله العظيم۔
जज़ाकल्लाह। जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला आपको जी इसका अजर अजीम दे। तो जी बिला तखीर तनवीर भाई वड्डा साईं आपको आवाज आ रही है? वड्डा साईं आवाज आ रही है आपको? तनवीर भाई आपको आवाज आ रही है? अच्छा, एक मजे की बात है कि जिन दो लोगों से बात हुई थी कि तलावत कुरान पाक और नात शरीफ पढ़नी है, वो दोनों ही बंदे जो है ना उनके या तो आवाज नहीं आ रही है, मसला बन रहा है। तो बहरहाल कोई और भाई जो नात पढ़ना चाहे, जब तक उनका ये मसला नहीं होता तो फिर जो जिसकी किस्मत है, कोई जो भाई जिसने नात पढ़नी है वो हाथ खड़ा करे ताकि मैं उसी को माइक पर लूं। जी आवाज आ रही है साईं जी? ओहो, उनकी तरफ से कनेक्टिंग हो रही है, मेरे ख्याल शायद उनका इंटरनेट का इशू आ रहा है सर। चले अख्तर भाई आपकी आवाज का इशू आ रहा है, आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, अब भाई आपकी आवाज। अच्छा जी, मोहम्मद फाहद भाई आप नात पढ़ें सर। सल्लल्लाहु अलैका या या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बाबा जी का बड़ा पसंदीदा कलाम। नेमतें बांटता जिस्म तो वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। नेमतें बांटता जिस्म तो वो ज़ीशान गया। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। सर है वो सर, बस सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया। ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया। मेरे मौला मेरे आका तेरे कुर्बान गया।
آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، اور اپنے آقا کی عزت پہ وہ قربان گیا، اور دے کے ایمان کے تحفظ کا وہ سامان گیا، خادم حسین رضوی کرتا ہوا اعلان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ جی فہد بھائی ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اور بڑی محبت سے آپ یہ کلام پڑھ رہے تھے، یقیناً یہ ہر کسی کا فیوریٹ ہے اور بہت ہی پیارا ہے اللہ حضرت کا کلام۔ تو اسپیس جس حوالے سے بنائی تھی، جو دوست تھے اس میں وہ کر نہیں شامل ہو سکے حساب سے، تو بہرحال شاہ صاحب انشاءاللہ چند ہی منٹوں میں ہمارے ساتھ ہوں گے، اور شاہ صاحب کے آنے سے پہلے میں یہ سب دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سب دوست ایک بار اس پیج کو اپنا ری ٹویٹ کر دیں، یا خود سے اگر آپ اس کو ٹویٹ کر دیں تو زیادہ بہتر ہے، اور تاکہ آپ لوگوں کی محبت جو ہے شاہ صاحب سے اس کا بھی اظہار ہو سکے، اور زیادہ سے زیادہ لوگ آ سکے اس پیج کے اندر، اور شاہ صاحب کا بڑا اچھا استقبال ہو سکے۔ اور جن لوگوں نے اس پیج بنانے کے لیے کاوشیں کی ہیں اس کو اچھا مطلب کہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے، جن میں سر فہرست جناب ملنگ قبیلہ کے سردار وہ بھی موجود اسپیس میں ہوں گے، ان کی پوری ٹیم کو بھی میں ان کا بھی بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے جس طرح اس کی پبلسٹی کی، اور جتنے بھی دوست ہیں اسپیس کے اندر جن میں مرکزی سوشل میڈیا کے اپنے نوجوان جو ہیں لوگ، انہوں نے بھی کی، اور جٹ صاحب سویپ جٹ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے خاص ہر زبان کے اندر اس کی اسپیس کو جو ہے نا وہ تشہیر کے لیے ڈفرینٹ لینگویج میں بھی انہوں نے اس کی پوسٹیں کی ہیں۔ تو یقیناً جن لوگوں نے بھی ٹویٹ کی ہیں اسپیس کو، وہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ لاہور سے محبت ہے، یہ اصل میں کسی اور سے محبت ہے، تو یہ اسپیس کی بھی جن لوگوں نے پبلسٹی کی ہے، جن لوگوں نے ٹویٹس کیے ہیں، جن لوگوں کی یہاں پہ شرکت ہے، وہ اس لیے نہیں آئے کہ میرا منہ دیکھنے کی جو میں بڑی باتیں کرتا ہوں، یہ یقیناً آپ لوگوں کی شاہ صاحب سے محبت ہے، شاہ صاحب سے عقیدت ہے، اور سید بادشاہ ہیں تو ان سے ہر بندے کی محبت ہے، اور یہ دوسری بات طریقے لبیک کی محبت آپ لوگوں کو یہاں کھینچ لاتی ہے، اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگوں کی یہ محبت اسی طرح قائم و دائم رہے گی تحریک کے ساتھ بھی، اور شاہ صاحب کے ساتھ تو وہ سید ہیں، ہر بندے کے دل میں محبت ہے ان کی، اور یہ وہ نوجوان وہ خوبصورت چہرہ ہیں طریقے لبیک کا، جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نوجوان ہیں، جو نعیم چٹھا صاحب کے بعد اگر دیکھا جائے تو شاہ تقریباً ایک ہم عمر ہی ہوں گے تو یہ آپ لوگوں کی محبت ہے تحریک کے ساتھ میں، جتنے بھی لوگوں نے یہ ٹویٹ کیے، آصف بھائی ہیں، گجر صاحب ہیں، جٹ صاحب ہیں، عمر ابو شمان صاحب ہیں، اور حکیم صاحب ہیں، نزار تصیر اقبال صاحب،
اور जितने भी लोगों के नाम लूँ वो शायद कम है जितने लोगों ने किए हैं। जमील भाई बैठे हैं यहाँ पे और मैं सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि सब लोगों का आपको मैं थैंक यू भी करता हूँ कि आप लोगों ने जिस तरह इसकी तशहीर की है स्पेस को बड़ा बनाने के लिए। तो अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतें सलामत रखे। ये महाज़ मेरे लिए नहीं है, तहरीक के लिए था, शाह साहब के लिए है। तो यकीनन इंशाअल्लाह स्पेस बड़ी अच्छी होगी, शानदार होगी, जिस तरह शाह साहब गुफ्तगू करते हैं और आप लोग उससे बड़ा फ़ायदा भी उठाएँगे। और शाह साहब तकरीबन हमारे साथ शामिल होने लगे हैं, उससे पहले सिर्फ़ 2-4 बातें करना बहुत ज़रूरी है। स्पेस के अंदर जितने भी दोस्त इस वक़्त हमें सुन रहे हैं, मेरे पास बड़ी रिक्वेस्टें आ चुकी हैं और यकीनन ये आप लोगों को भी पता हर बंदे को माइक नहीं दे सकता मैं और माइक ना देने की वजह सिर्फ़ ये है कि अगर हर बंदे को माइक दिया जाएगा तो स्पेस जब बड़ी हो जाती है तो उसमें थोड़ी-सी कनेक्शन नेट का भी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। और मैं नहीं चाहता कि शाह साहब जब मौजूद हों स्पेस के अंदर तो उनको मौका दिया जाए, बजाए कि हर बंदे को बोलने का मौका दिया जाए। जिन भाइयों ने सवाल करने हैं वो पर्सनल स्पेस के यहाँ पे कमेंट है, वहाँ पे कमेंट करके भी सवाल कर सकता है, मुझे पर्सनल भी सवाल कर सकता है। और कोशिश करेंगे कि हर बंदे का सवाल लिया जाए और कोशिश करेंगे कि शाह साहब ही इस पर जवाब दें, वही ज़्यादा गुफ्तगू करें और शाह साहब जब बोलेंगे तो किसी और को बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। और जिन दोस्तों के पास माइक होंगे और ये भी ज़हन में रखिएगा कि यहाँ जिसके ऊपर माइक होंगे वो बहुत ख़ास मेरा कोई दोस्त नहीं होगा। ये सब तहरीक के दोस्त हैं, हम एक-दूसरे के साथ हैं। तो किसी भी किस्म की इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं कि एक के पास माइक है मुझे नहीं दे रहे। तो मैं स्पेस को बनाने के लिए जिनकी खसूसी काविश है वो हमारे बड़े ही प्यारे दोस्त आपके वो गाजी काशिफ साहब हैं, उनके हम बड़े मशकूर हैं कि उन्होंने जिस तरह शाह साहब से टाइम लेकर हमें दिया और हमें उन्होंने एक वादा किया कि शाह साहब को आपके साथ वो स्पेस के अंदर आएंगे। तो उनका भी बड़ा मशकूर हूँ। काशिफ भाई का अभी इंशाल्लाह हमारे साथ होंगे कुछ ही देर के अंदर। तो मैं गाजी काशिफ साहब की बात कर रहा हूँ और उनके लिए भी दुआ गो अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। उनकी मोहब्बत और स्पेशल काविश की वजह से ये स्पेस बन रही है। और हमारे जो बड़े सोशल मीडिया टीम के बड़े मुतहर्रिक हमारे छोटे भाई भी हैं, ज़ैन भाई उनकी तबीयत भी ख़राब है, उस हवाले से भी आप लोगों से दरख्वास्त है कि उनके लिए भी खुसूसी दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उनको भी सेहत कामिला अता फरमाए। तो जी अफ़ज़ल सियाल साहब आप कुछ बात करना चाहें तो आप से शुरू करते हैं, उतनी देर में फिर शाह साहब आ जाते हैं। आप जी को बात करना चाह रहे हो शाह साहब से पहले आप गुफ्तगू कोई भी बंदा बात करना कर सकते हैं बारी-बारी जिनके पास माइक होंगे। जी बिस्मिल्लाह सियाल साहब। जी अख्तर भाई अस्सलाम वालेकुम। सब भाइयों को सबसे पहले तो खुश आमदीद कि वो इस स्पेस में आए। तो हम लोग तो भाई आप देख ही रहे हैं कि 2-3 दिन से मुसलसल इस काम में लगे हुए हैं कि चलो शाह जी का बहुत अच्छा इस्तकबाल हो जाए। तो उसके लिए जिन्होंने काविशें की हैं माशाल्लाह, जाट साहब हैं, बाकी भी सब भाई जिन्होंने इसमें काविशें की हैं तो वो माशाल्लाह जो काबिल तहसीन काम किया उन्होंने माशाल्लाह। तो अभी बोलने का हमारा तो अख्तर भाई कोई नहीं था इतना। हम तो शाह साहब को सुनने ही आए थे। उनकी जो आपको पता है कि कितनी लगन और कितनी मोहब्बत है उनसे। तो हम तो बस उनको सुनने के लिए आए थे। जी, बाकी आप जी हमारे अफ़ज़ल भाई। जी आप करें बात तो शाह साहब से फिर चलो कोई जी, मेरा कोई इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको सलामत रखे अफ़ज़ल भाई। शाह साहब ने ही गुफ्तगू करनी है और मैं ये चाह रहा था कि चले हाजी साहब आ गए हैं, वो भी इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मैं एक बार फिर हमारे जो बड़े प्यारे दोस्त आप सबके बड़े जानने वाले हैं राशिद खान साहब, बलोच साहब, उनका भी बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, जिस तरह उन्होंने भी इस पे ट्वीट्स किए हैं। और हमारे बड़े मेरे प्यारे अपने पर्सनल दोस्त फरीद साहब, तो उनका भी बड़ा मशकूर हूँ कि जिस तरह उन्होंने इसकी तशहीर की। बेसिकली ये असल में तहरीक का पैगाम ही लोगों तक पहुँचाना मकसद है। किसी अगर मैं एक और छोटी-सी बात कर दूँ, अगर आप लोगों को लगे जब हम मैं कोशिश करूँगा जब भी आइंदा जब स्पेस चलेगी तो उसके अंदर अभी आपको बताएँगे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि मरकज़ी जो कायदीन है उनको स्पेस के अंदर लेकर आया जाए। और जो भी स्पेस करेंगे नेक्स्ट टाइम हाजी साहब मौजूद हैं यहाँ पे इंशाल्लाह, तो ये भी खुद भी बताएँगे। तो जो भी हम कुछ नेक्स्ट कोई कायदीन आएँ, तो आप जब उनकी को हम बता रहे हैं कि फ़र्ज़ करें कि कल को उनकी स्पेस करनी है या 2 दिन पहले, तो हर बंदा अपने तौर पर, ज़रूरी नहीं मेरी फ़ोटो लगी हो, मेरी फ़ोटो लगी भी है तो उसको आप साइड पे रखें। आप अपनी फ़ोटो लगाएँ, आप तहरीक के कारकुन हैं और आप तहरीक का सरमाया हैं। तो आप अपनी तस्वीर लगाकर उसको चलाएँ, उसकी तशहीर करें, क़यादत के हवाले से, तो स्पेस जितनी बड़ी होगी, हर बंदा अपने तौर पे कोशिश करे। ये ज़रूरी नहीं है कि उसका अख्तर जनाब उसको होस्ट कर रहा है, तो मैं बड़ी शय हूँ, नहीं। ये असल मुझे अल्लाह ताला ने ये सआदत दी, मेरी खुशकिस्मती कि मैं शाह साहब के साथ स्पेस होस्ट कर रहा हूँ या नेक्स्ट किसी कायदीन के साथ करूँगा, तो ये मेरे लिए तो खुशकिस्मती की बात है ही। लेकिन आप सब दोस्त जो हैं, वो अपने तौर पे उसकी तशहीर किया करें, अपनी तस्वीर लगा के किया करें, तो ये बड़ा बेस्ट होगा। आपका भी उसमें हिस्सा डल जाता है, क्योंकि ये एक तहरीक का मिशन है, ये नज़रिया जो हमारे कायदे ने हमें दिया है,
تو یقیناً ہمیں اس کو آگے لے کر چلنا ہے. تو یہ کسی شخصیت پرستی نہیں ہے، اس میں کسی ذات کی پرسن کی بات نہیں ہے، یہ خالصاً طریقہ البیک پاکستان کے اس کے نظریے، اس کی سیاست کی بات ہو رہی ہے. اور وہ ہم بات کرتے ہیں جیسے ابھی وہ شعر بھی پڑھ رہے تھے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. تو طریقہ البیک ایک کارکن سے لے کر ایک بڑے بڑے سے قائدین تک ایک ہر ایک کی یہی بات ہے، کسی کی پرسنل کوئی ذات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، صرف بات حضور کی ہے، اسلام کی ہے، پاکستان کی ہے. تو اس لیے ہر بندہ اپنے طور پر کوشش کرے. تو اب میں آگے بڑھتا ہوں تاکہ اس کو باقاعدہ اب حاجی صاحب سے اور پھر نزاکت بھائی بھی ہیں، شعیب جٹ صاحب اور گجر صاحب بھی آ گئے ہیں. تو آپ اپنا شاہ صاحب سے پہلے گفتگو کر لیں تو پھر انشاءاللہ. جی حاجی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ اختر بھائی، اور تمام دوستوں کا بھی بہت شکریہ، اور جو دوست لسنر پہ ہیں ان کا بھی شکریہ جو مائک پر ہیں. اور جیسے اختر بھائی نے بول دیا کہ جنہوں نے اسپیس کی کافی زیادہ ٹویٹس کیے، ان سب کا بھی شکریہ. تو آواز نہیں آ ابھی رہی حاجی صاحب کی. آ رہی ہے آواز افضل بھائی. جی، تو ابھی کچھ دیر بعد جو ہے وہ شاہ صاحب تشریف لے آئیں گے، وہ ایک جگہ پہ بیان فرما رہے ہیں. تو اتنی دیر تک کیونکہ ہم نے آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ ہم بھی خاموش رہیں گے. اختر بھائی جو کوسٹ ہے، میں بھی خاموش ہی رہوں گا، شاہ صاحب بھی گفتگو کریں گے. اور گزارش صرف یہ ہوگی کہ جو مائک پہ جب شاہ صاحب ہوں گے تو پھر ہم مائک سے جو دوست احباب ہیں ان کو پھر ہم ریموو کر لیں گے، تاکہ کسی کو بھی کوئی یہ اعتراض نہ ہو کہ یار میں نہیں گفتگو کر سکا، میں نہیں کر سکا. تو شاہ صاحب گفتگو کریں گے اتنی دیر تک. جس نے بھی گفتگو ہائی صاحب آپ کے نا کوئی سگنل کا پرابلم آ کوئی رہا ہے، آپ کی سوال بات ہو تو کاٹ وہ رہی ہے، آ آپ کی کر بات مائک کاٹ رہی ہے. پہ سوال کر لے. حاجی صاحب تھوڑا سا ذرا اپنا نا جگہ چینج کریں، کیونکہ حاجی صاحب بھی آج کل، کیونکہ آپ لوگوں کو ایک ذہن میں اور چیز رکھیے گا ابھی ذہن میں کہ حاجی صاحب آپ کی آواز آواز آ نہیں رہی ہے جی صحیح میری آ رہی، کلیئر؟ نہیں ہائی آ صاحب رہی. ہائی جٹ صاحب صاحب ری آپ جوائن کر لیں، کائنڈلی ری جوائن کریں. حاجی صاحب آپ کی ہائی آواز صاحب نہیں آ رہی. ری جوائن کریں. اچھا اچھا میرا میں دل کر رہا تھا اختر بھائی، ایک منٹ ٹھہرے، میرا دل کر رہا تھا ملانگ کے بلے کے اختر سردار بھائی سے بات آواز آ رہی ہے؟ کنیکٹنگ پہ چلے گئے. آ جاتے ہیں، ایک منٹ. حاجی صاحب آپ کی آواز کٹ رہی تھی، اب آپ دوبارہ بولیں تو پتا دیکھتے ہیں. نہیں حاجی صاحب آپ دوبارہ جوائن کریں، میرے خیال ہے آپ کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے. اور آپ میں آ رہے ہیں تو 16 تاریخ کو ضمنی الیکشن ہے، زیادہ دور نہیں ہے. تو آپ یہ بھی چیز ایک اپنے ذہن میں رکھیے گا، یہ جتنے بھی فتنے ہمیں نظر آ رہے ہیں نا ہمارے ارد گرد، یہ جو عمرانی فتنے ہیں، تو ان کا کاؤنٹر اگر کوئی ابھی تک سوشل میڈیا کے اوپر کر رہا ہے یا گراؤنڈ کے اوپر، تو وہ طریق البیک پاکستان ہے، وہ آپ لوگ ہیں. اور کوشش کریے کہ اس کو الیکشن کی کوریج کو بھی ساتھ ساتھ آپ نا کنٹینیو رکھیں اور اس کی تشہیر کریں، اس کو بھی فوکس رکھیں، کیونکہ وہ بہت ضروری ہے. آج جو فتنہ خواہ ہے وہ جگہ جگہ جا کے جلسے کر رہا تھا، آج آپ کو پتہ بھی، آپ سن بھی رہے ہیں اس کی تقریریں. تو وہ ویسے بھی کچھ نشے میں ہوتا ہے، شاید بیان بھی ادھر ادھر دے رہا ہے. تو آپ سب دوستوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہمارے ضمنی الیکشن آ رہے ہیں، ابھی شرک پور میں ہے، پی پی 139 کا ہے، اور سید افضال سے احمد شاہ صاحب کا بڑا ٹف مقابلہ ہوگا، چاہے کہ اس کے مقابلے میں عمران خان خود کھڑا ہے. انشاءاللہ اس الیکشن میں آپ کو مزہ بھی آئے گا، اور دعا بھی کیجیے گا شاید اللہ تعالیٰ میں کامیابی دے، اور وہ سیٹ انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ ہم جیتیں گے اس فتنے کے مقابلے میں. تو آپ اس چیزوں پہ بھی نظر ضرور رکھیں. تو حاج صاحب بات کر رہے تھے کہ اب اس کو ایک چیز میں اور ایڈ کر دوں کہ پہلے میں بول چکا ہوں کہ ہر بندے کو مائک نہیں دیا جا سکتا، تو اس لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ناراض ہونے کی یا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بالکل بھی. آپ صرف یہ دیکھا کریں کہ کام کن کا ہو رہا ہے، نام کن کا لیا جا رہا ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بھی بڑے دل کا مظاہرہ کریں گے. تو حاج صاحب کی آواز نہیں آ رہی تو آگے بڑھتے ہیں. جی ابو عمر شمان صاحب کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اللہ کا احسان، سب احباب کو سلام، جتنے لسنر پہ ہیں، جتنے مائک پہ ہیں، سب کو ماشاء اللہ. جی اختر بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے، بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں، اور ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہماری قیادت سے شاہ صاحب جو ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں. تمامی احباب ان کی گفتگو غور سے سنیں. شاہ صاحب ایک متحرک جو قیادت ہے ان میں سے ایک فرد ہیں،
اور ان کا مطلب اچھا خاصا کام ہے، ان کی تعریف بھی مطلب ہمیں یہاں پہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں، سب احباب جانتے ہیں۔ اور دوسری چیز جو ابھی اختر بھائی نے بیان کی ہے نا کہ الیکشن کے حوالے سے کام کریں، تو ساتھ ہی آپ لوگ اس چیز پہ بھی غور کریں کہ ہمیں کسی فرد واحد کو ٹارگٹ نہیں کرنا، اس کے پیچھے اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا۔ آپ ہمارا کام جو ہے نا وہ اس سے عمرانی فتنے سمیت جتنے لبرل سیکولر ہیں نا ان سب سے ہیں۔ ہم کسی اگر کوئی فرد ایک کو بات کرتا ہے نا تو اس کو ایک دو بائی جواب دے دیتے ہیں، تو بس اگنور کر دیں، اس کے بعد اپنے مشن کی طرف، اپنے منشور کی طرف آپ توجہ دیں، تحریک کا منشور جو ہے وہ پہنچائیں۔ اگر آپ فرد واحد کے ساتھ انگیج ہو جائیں گے پورے کے پورے، ہر فرد وہاں پہ چلا جائے گا، تو پھر باقی کام کس نے کرنا ہے؟ ہمارا ٹارگٹ تو ایک آدمی ہے ہی نہیں، ہمیں سوشل میڈیا پہ ایک آدمی اٹھتا ہے، وہ اگر ہمیں انگیج کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہم اسی کے پیچھے اگر چل پڑیں گے تو پھر تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ ہم تو اپنے مشن میں، جو ہمارا مشن تھا، ہمارا مقصد تھا، ہم تو اس سے ہٹ گئے۔ ان جتنی بھی یہ لبرل سیکولر جماعتیں ہیں، اسلام مخالف جتنے بھی طبقات ہیں، ہمیں ان کا جو منشور ہے نا، جو اس کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ یہ ذہن میں رکھے، ہم ان کے نظریے کو اور فکر جو ان کی ہے اس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، اس کا سدباب کرنے کے لیے، اس کا کاؤنٹر کرنے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور تحریک کا مشن اور منشور پہنچانے کے لیے ایسے انداز میں کریں کہ پتہ چلے کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ ایک سلجھی ہوئی قیادت کے ساتھ ہے، ہماری قیادت ہماری رہنمائی کر رہی ہے، ہمیں امیر محترم پہ پورا یقین ہے، ہماری قیادت پہ اعتماد ہے، وہ ہمارے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچائیں گے۔ ہر بات کو لے کے پریشان ہو جانا، اپنے دوستوں سے سوال کرنا شروع کر دینا کہ یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوا، ہر ایک کی بات کو اس قابل نہیں ہوتی کہ ہم ہر ایک کو کاؤنٹر کریں۔ آپ یہ سمجھے کہ ہم اسے اس قابل نہیں سمجھتے کہ ہم جواب دیں۔ بس میری طرف سے تو تمامی احباب کو یہ پیغام ہے۔ جزاکم اللہ خیر، ایک مرتبہ پھر جی مبارکباد۔ جی تھینک یو عمر بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ تو میں اسپیشلی ریکویسٹ کرتا ہوں کاشف غازی کاشف صاحب سے کہ اگر وہ فری ہیں تو پلیز وہ آئیں، کو اس کی سیٹ کو سنبھالنے آ کر۔ اور میں پھر آپ اسپیس میں موجود ہیں تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے ساتھ بڑی محبت کا اظہار کیا، آپ بھائی بھی ہیں تو آپ شفقت کا اظہار کیا، آپ نے شاہ صاحب سے ٹائم لے کے دیا، اور خصوصی یہ جو ساری اسپیس کا رینج ہے یہ غازی کاشف صاحب کی میرا انہیں منت ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو سلامت بھی رکھے۔ تو عمر ابو عثمان کا بھی مقصد یہی تھا کہ ہم نے ٹارگٹ کسی ایک فرد واحد کو نہیں کرنا، ہمارا جو مقابلہ ہے وہ تمام سیکولر لبرل جماعتوں سے، چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ ہے، تو ہم نے انہی کو کاؤنٹر کرنا ہے، اور ہمارا مقابلہ بھی انہی کے ساتھ ہے۔ ہم نے کسی بھی اور جماعتوں کے یا ادھر ادھر آپسی لڑائیوں میں یا کسی اور فرد واحد کی طرف نہیں بس آپ ٹائم ضائع کرنا، تو ان چیزوں سے بچنا ہے۔ اور ایک آخری بات کہ 16 اکتوبر ہے جو میرے ذہن سے نکل گئی تھی بات، یہ اسپیس میں ساری گفتگو ہوگی اس حوالے سے کہ یہ جو فتنے جو ہیں جہاں ان کا دل کرتا ہے یہ جلسے کر رہے ہیں، جہاں پہ دل کرتا ہے جا کے یہ لڑکیاں نچاتے ہیں، اور ہم طریقے لبیک پاکستان اگر کوئی ریلی کرتی ہے، اگر کسی پہ جگہ پہ کوئی جلوس ہوتا ہے تو ان کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے، اور تکلیف اس قسم کی ہوتی ہے کہ یہ کہتے ہیں نا جنہوں کے اندر کہ منہ لگ گیا ہے کہ لبیک والوں کے خلاف انہوں نے طاقت کا استعمال کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ آج اس کے اوپر خاص شاہ صاحب ہے بڑی مدلل گفتگو کریں گے، اور ہم خود بھی اس پہ انشاءاللہ آپ سب دو جو ہیں ابھی دیکھیں یہ قائد محترم کا یہ بہت بڑا یہ بیان اس دن آیا ہے، اور ہم سب کی جو نظریں ہیں وہ 16 اکتوبر کے اوپر ہے، 16 اکتوبر کو الیکشن بھی ہے، تو یہ ڈیٹ تھوڑی مکس ہو گئی ہے، لیکن اب اسی کے ساتھ ہی چلیں گے۔ 16 اکتوبر کو حویلیہ میں جو ایک لبیک کا جو کارواں ہوگا انشاءاللہ وہ دنیا ایک پوری تاریخ ہوگی وہاں پہ، اور خیبر پختونخوا کا یہ سب سے بڑا ایک مارچ ہوگا میلاد کا، تو انشاءاللہ اسی کے اوپر حاجی صاحب آپ کو بات کرنا چاہ رہے ہیں، بسم اللہ صاحب۔ جی السلام علیکم، معذرت چاہتا ہوں شاید پہلے میری وہ آواز نہیں آ رہی تھی، امید ہے ابھی آواز میری آ رہی ہوگی اختر بھائی کلیئر۔ تو گزارش بس یہی ہے کہ اختر بھائی نے بڑی خوبصورت باتیں کر دی ہیں، ابو عثمان بھائی نے بھی، افضل صاحب نے بھی، اور جتنے دوست احباب ہیں، میں یہی گزارش کر رہا تھا کہ جنہوں نے گفتگو کرنی ہے، شاہ صاحب ایک جگہ پہ خطاب فرما رہے ہیں، وہ خطاب کر لیں گے تو فوراً بعد وہ سپیس جوائن کر لیں گے۔ تو گزارش صرف یہی ہے اختر بھائی کے جو دوست احباب مائک کی ریکویسٹ جنہوں نے کی ہے، ابھی ان کو 2 منٹ کا ٹائم دیتے آپ کہ وہ آئے، اور آ کر اگر کوئی سوال کرنا ہے تو وہ کر لیں، ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں اور شاہ صاحب سے وہ سوال کر لیں گے۔ تو تمام دوست جس نے بھی آنا ہے موسٹ ویلکم، وہ آئے اور 2 منٹ میں آپ گفتگو کر لیں، اور جب شاہ صاحب آئیں گے تو پھر ہم سب شاہ صاحب کو ہی سنیں گے، مجھ سمیت ہم سب پھر اس وقت شاہ صاحب کو ہی سنیں گے۔ تو اختر بھائی اگر آپ شاہ صاحب جو ہیں وہ تشریف لے آئے ہیں، تو میں اب گزارش کروں گا کہ جن کے پاس مائک ہیں
وہ لسنر پہ چلے جائیں. ابو شمان بھائی آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, آپ کیونکہ اہل علم ہے ہمارے ساتھ رہیے گا, ہماری بھائی کرتے رہیے گا. تو باقی جٹ صاحب افضال بھائی میری گزارش ہوگی کہ اگر آپ سب دوست اب آپ لسنر پہ چلے جائیے گا تو میں ابھی شاہ صاحب کو مائک دیتا ہوں, تو پھر شاہ صاحب سے گفتگو کا آغاز کریں گے. باقی سپیس چل رہی ہے, جس بھائی کا بھی سوال ہو وہ کمنٹ کر سکتا ہے جا کے سپیس کے نیچے, اور شاہ صاحب سے ہم بات کر لیں گے. وہ جو سوال آپ کا ہوگا آپ کا نام لے کے, کچھ دوست اب آپ نے ہمیں وہ کمنٹس بھی کیے ہیں, سوال بھی ہمارے پاس ہے, وہ بھی ہم دہرا دیں گے. تو میں ابھی احمد شاہ صاحب بخاری ڈویژن امیر بہاولپور ہمارے بڑے محترم ہیں, میرے پاس تو کوئی الفاظ نہیں ہے میں ان کو خوش آمدید کہوں, بس شکریہ ہی ادا کر سکتے ہیں. شاہ صاحب نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے, تو بلا تاخیر میں ابھی شاہ صاحب کو مائک پہ دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے, وہ 2 منٹ گفتگو کرے, پھر ہم جو ہے وہ سوال و جواب کرتے ہیں. تو جی شاہ صاحب السلام علیکم, خوش آمدید, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے قیمتی وقت دیا. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب. الحمدللہ جناب, کوئی نہیں, حضور کی عزت و ناموس کے لیے حاضر ہیں. مجھے ہمارے غازی محمد کاشف صاحب نے حکم فرمایا تھا, تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے ٹائم دینا ہے, تو میں حاضر ہو گیا ہوں. گلا بھی میرا تھوڑا سا ڈسٹرب ہے, تو بس دعا کریں اللہ خیر فرمائے. جی انشاءاللہ شاہ صاحب ہماری طرف سے تمام سوشل میڈیا کی ٹیم کی طرف سے جتنے بھی یہاں لسنر ہیں ان سب کی طرف سے آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور محبتوں برا سلام بھی آپ کو پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, اور آپ کی جس طرح ان کارکنوں سے, ان دوستوں سے محبت ہے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے. جب بھی آپ سے بولا ہے کسی بھی بہانے سے, کسی بھی وسیلے سے, تو آپ نے انکار نہیں کیا. یہ شفقت ہے, ہم سے محبت ہے آپ کے ان کارکنوں سے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. تو ہماری دعا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی دے. آمین آمین. بھائی یہ بابا جی کا فیضان ہے, یہ سب کچھ بابا جی کی وجہ سے ہے. ہماری عزتیں بابا جی کچھ لمحے کے لیے آئے ہیں, انہوں نے خوشبوئیں بانٹی ہیں, ہم جیسوں کو عزتیں دی ہیں, ہمیں ایک جگہ کھڑا کر کے بابا جی خود چلے گئے ہیں. بس یہ سب کچھ انہی کی وجہ سے ہے, انہی کے وسیلے سے ہے, اللہ رسول کا فضل ہے اور بابا جی کے وسیلے سے ہے. جو بھی ہے ہماری جو عزت ہے, جو سب کچھ ہے, وہ بابا جی کی وجہ سے ہے. ہماری اچھائیاں بابا جی کی وجہ سے ہیں, باقی کمیاں کوتاہیاں وہ ہماری اپنی وجہ سے ہیں. جی شاہ صاحب بے شک یہ تو فیضان رضوی ہے, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. بابا جی کی قبر پر کروڑوں رحمتیں اللہ تعالیٰ نزول فرمائے. تو انہی کا فیضان ہے کہ آج ہم اس پلیٹ فارم پہ جمع ہیں. تو جی ہمارے بڑے پیارے دوست اور سب کے دوست ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. جناب غازی کاشف صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. ان کی محبتوں کا شکریہ کہ انہوں نے یہ شاہ صاحب کے ساتھ اور آپ سب کی بات کروانے کا یہ شرف انہی کو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ غازی صاحب کو بھی سلامت رکھے. تو ان کی جی قربانی حاجی ہے صاحب, جی. ہمارے بابا جی ہمیں بتا گئے ہیں کہ جس نے بھی قربانی دی ہے, جو دین کے لیے کھڑا ہے, ہم اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں. جتنے بھی غازیان ہیں, غازی فرقان صاحب ہیں, غازی عدیل صاحب ہیں, غازی افتخار صاحب ہیں, غازی علی صاحب ہیں, غازی کاشف صاحب ہیں, یہ 4.5 سال جیل کاٹی ہے. تو ان پر ساری دنیا بابا جی پر پھول ڈالتی تھی, اور بابا جی نے ان پر پھول ڈالے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ سعادت قسمت والوں کو ملتی ہے. اللہ تعالیٰ جی سلامت صحیح. رکھے. تو جی شاہ صاحب چھوٹے سے سوال سے شروع کرتے ہیں, پھر غازی صاحب بھی بات جو بھی حاجی صاحب لے کے چلتے ہیں آگے. صرف موجودہ حالات کے اوپر صرف بات, میرا چھوٹا سا سوال ہے, اس کو لے کر آگے چلتے ہیں کہ یہ ہم نے پہلے سنا تھا لیکن پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا ہے. میلاد شریف کا جلوس یا جلسہ کسی بھی جگہ پر ہو, چاہے کوئی مخالف شیعہ ہو, کوئی دیوبندی ہو, کوئی اہل حدیث ہو, کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا اس کے اوپر. ہر بندے نے بولا کہ ہاں یار, کوئی بندہ اعتراض کرتا بھی تو اس کے دل میں رہتا ہے, کبھی کوئی سامنے نہیں آیا میلاد کے. تو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے اس فتنے کی گورنمنٹ کے اندر کے کے پی کو کہ میلاد شریف کے جلوس کے اوپر بھی شیلنگ, اور پولیس کے اتنا زیادہ اختیارات ہے کہ وہ بغیر سوچے سمجھے جہاں لبیک کو دیکھتے ہیں گولی اور شیلنگ شروع کر دیتے ہیں. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ کون لوگ ہیں ان کے پیچھے جو لبیک برداشت نہیں ہو رہی ان کے, یا کیا سازش ہو رہا ہے اس کے پیچھے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس پر میں صرف علامہ اقبال کا ایک شعر پڑھ دوں تو کافی ہو جائے گا. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جلوس تو ہر جگہ ہوئے ہیں,
ایسے جلوس بھی ہوئے ہیں کہ وہاں سرکار کی آمد کے نعرے انہی ایم پی نے لگائے ہیں جو اسمبلیوں میں شراب کے بل پاس کرتے ہیں، ٹرانسجینڈر کے بل پاس کرتے ہیں، جلوس میں کہتے ہیں عاشق ہیں، اور پھر حضور کے عاشق ممتاز قادری کو پھانسی چڑھواتے ہیں۔ وہ انہوں نے بھی میلاد منایا ہے، لیکن صرف درد لبیک والوں کے جلوس سے اور لبیک والوں کے میلاد سے کیوں ہے؟ وہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور ہے، مجاہد کی اذاں اور ہے، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور ہے۔ ہمارے میلاد کے اندر نعرہ لگا ہے نا، نبی الملحمہ کی آمد مرحبا، جنگوں والے نبی کی آمد مرحبا۔ تو یہ تو تکلیفیں پورے عالم کفر کو ہے، یہاں تک نہیں۔ اللہ کرم فرمائے گا، وہ ہمارے علاقے کا شاعر ہے، تو اس نے بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اے رولے مال دے نہیں لگ دے، اے کسے چنگے حال تے نہیں لگ دے، جنہ میلاد تے جلوس تے شیلنگ کی تھی اور سانو حلال دے نہیں لگ دے۔ بس یہی ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ہمارے قائد نے فرمایا ہے انشاءاللہ فل بھاروں کے ساتھ جائیں گے، وہاں پورے عالم کفر کو پیغام دیں گے کہ ہم حضور کی عزت و ناموس کے لیے، ہماری گردنیں ہمیں بابا جی بتا گئے، ہم نے گردنیں رسول اللہ کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ جی بے شک جی حاجی صاحب۔ جی شاہ صاحب بڑا زبردست آپ نے گفتگو فرمائی ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں ندیم گجر صاحب، انہوں نے ایک سوال کیا تھا، وہ سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ شاہ صاحب مسئلہ ہم بالکل کسی کے نہ فرقہ واریت کے خلاف بات کر رہے ہیں، نہ کسی فرد واحد کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ایک جرنلی سوال ہی کہ جب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس پہ شیلنگ ہو گئی، گولیاں چل گئی، بندے گرفتار ہو گئے، اور انہوں نے کہا جی یہ ریڈ زون تھا، اب وہ لوگ جو میلاد النبی سارا سال مناتے آتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو اہل سنت کا بڑے 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 عظیم آستانوں سے وہ ہیں، اور وہ دوسری جماعتوں کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، سیاسی جماعتوں کو، تو ان لوگوں نے پھر اس معاملے کو شاہ صاحب کیوں نہیں اٹھایا؟ کیوں نہیں انہوں نے ان گورنمنٹ سے یہ احتجاج کیا، یا ایک پریس کانفرنس ہی کر دیتے کہ جناب آپ نے اتنے ہی آپ ظالم ہیں کہ آپ نے میلاد النبی منانے والوں پر ہی گولیاں چلا دی؟ تو ان لوگوں کے بارے میں آپ دبے لفظوں میں کچھ ارشاد فرما دیں۔ جی دبے لفظوں میں کیا، ہمارے بابا جی کا فرمان ہے۔ بابا جی فرماتے تھے، علامہ اقبال کا شعر ہے، واعظاں ہم صوفیاں منصب پرست، اعتبار ملت بیضا شکست۔ علامہ اقبال کہتا ہے یہ واعظ بھی ہیں جنہوں نے پوری ملک و ملت کی عزت بیچ کے رکھ دی ہے صرف عہدوں کی خاطر۔ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے جا کر بہاولپور میں کسی سے ملے ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب آپ دیکھیں تحریک لبیک پاکستان اہل سنت کی ایک جماعت بن چکی ہے، پہلے آپ کہتے تھے کہ ہمارے پاس پلیٹ فارم نہیں ہے، پلیٹ فارم نہیں ہے، تو اب تو آپ کے پاس پلیٹ فارم ہے، آپ آئیں آگے بڑھیں، ان بچوں کا ساتھ دیں، دستے بازو بنے، آپ کیوں نہیں آتے؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں وہ نون لیگ والے، پی ٹی آئی والے، وہ ہمیں پیسے دیتے ہیں اور یہ ہمیں دعائیں دیتے ہیں، پیسے جہاں سے ملیں گے ہم نے تو وہاں جانا ہے۔ اب جو پیسے بننے والے ہیں وہ ہمارے ساتھ تو کھڑے نہیں ہو سکتے، ہم تو علامہ اقبال کا شعر ہے نا، علامہ اقبال کہتا ہے ممکن نہیں محکوم ہو آزاد کا ہمدوش، یہ بندہ افلاک وہ خواجہ افلاک۔ اقبال کہتا ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے، ایک بندہ ڈائریکٹ رسول اللہ کا غلام ہے اور ایک بندہ عمران کا غلام ہے، کبھی بھی ہو نہیں کا غلام ہے، وہ آقا کا غلام ہے، ممکن ہی نہیں ہے دونوں برابر ہوں۔ تو یہ تو بات ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المجاہدین جیسی ہمیں نعمت سے نوازا ہے، جنہوں نے آ کر ہمیں حق راستہ بتایا ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے، گنبد خضرا تک جا رہا ہے۔ ہم قیامت تک اسی کو پیر مانیں گے جو ہمارے بابا جی کی طرح غیرت مند ہوگا، ہم اسی کو شیخ الحدیث مانیں گے جو ہمارے بابا جی کی طرح دلیر ہوگا، ہم اسی کو مولوی مانیں گے جو ہمارے بابا جی والی لائن میں کھڑا ہوگا۔ ہمارے یہی معیار ہے، ہماری آنکھیں بند ہیں۔ ہاں اگر کسی کے پاس کوئی ایک مثال ایسی ہو کہ ہمارے بزرگان دین سے لے کر ابو بکر صدیق سے لے کر جی حضور امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی نور اللہ مرقدہ تک کوئی ایسا بزرگ ہو جو حکمرانوں کے دروازوں پر جا کر کھڑا ہو، میں نے تو یہاں تک پڑھا ہے امام زین العابدین کو جب مروان نے کہا کہ میری دربار میں پیش ہوں تو آپ نے فرمایا ہم پیش نہیں ہوتے، تو نے اٹھوانے ہیں تو اٹھوا لے، ہم حکمرانوں کے درجے پہ نہیں جاتے۔ آپ نے پھر یہ جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جو اللہ والا حکمرانوں کے دروازوں پر جاتا ہے وہ ذلیل ہے۔ یہ آپ کا جملہ ہے، یہ تو ہمیں بزرگ پہلے بتا گئے ہیں۔ جو میلاد کے لیے نہ بولیں،
جو حضور کی عزت کے لیے، دیکھیں جی سب سے کائنات میں سب سے بڑا مسئلہ ہے حضور کی عزت، حضور کی ختم نبوت کا، جو اس کے لیے نہیں بولے تو وہ تو گولیاں آپ نے میلاد کے لیے ہیں، تو وہ یہ اس کے لیے کیسے بولیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ بابا جی فرما گئے ہیں کہ وہ گونگے شیطان ہیں، بس یہی ہے، اور تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہم۔ شاہ صاحب اس میں ایک چھوٹا سا اس پہ بھی تھوڑی روشنی ڈالیے گا۔ جیسے قائد محترم نے کراچی کے اندر یہ بولا تھا کہ آپ کی جماعت کو توڑنے کے لیے، کیونکہ آپ کے اوپر تو خود بڑے ظلم ہو چکے ہیں، آپ جتنے پرچے آپ بھی برداشت کر رہے ہیں، کاشف غازی صاحب اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، طریق لبیک کو توڑنے کے لیے ہر ہتھ گنڈا انہوں نے استعمال کیا ہے، اور کیونکہ آپ پر دہشت گردی کا بھی ہم پر لیبل ہے، انتہا پسند، یہ جی ٹی وی چینلوں کے اوپر خبریں چلا دی، ٹی وی موبائلوں کے اوپر چل گئی، ہر ہتھ گنڈا استعمال کیا۔ جب ہم نہیں ختم ہو سکے، ہمیں نہیں توڑ پائے، ہمارے حوصلوں کو نہیں ختم کر پائے، تو پھر انہوں نے یہ ایک سازش شروع کر دی ہے کہ ہمیں اندر سے توڑنے کی کوشش کی جائے۔ اور پی ٹی آئی جیسا فتنہ اس لیے اب ان کو اس حرکت میں آیا ہوا ہے کہ انہوں نے دیکھا یہ کیونکہ سنی بڑا ووٹ بینک ان کے ساتھ ہے، تمام جو لوگ ان کے ساتھ بظاہر نہیں نظر آ رہا لیکن ان کی سپورٹ ان کے ساتھ ہے، تو ان کو توڑنے کے لیے انہوں نے ان چند لوگوں کو، ان مولویوں کو، ان پیروں کو کہ اپنے ساتھ ملاؤ تاکہ یہ تفریق پیدا ہو۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سازش کے تحت انہوں نے ایسے مولوی خرید لیے ہیں کہ جو پیسے کے لیے بک جاتے ہیں، ان کو اپنے ساتھ ملایا تاکہ لبیک کے ووٹ بینک کو توڑا جائے، سنیت کو ایک دوسرے کے خلاف کیا جائے۔ جی ایسے ہی ہے جناب، مجھے خود یہ معلوم ہے، ہمارے دوستوں کو خود، میں اب نام نہیں لیتا، کہا گیا ہے کہ جناب آپ کے جماعت کو توڑنے کے لیے ہمیں خود ایجنسیوں نے پیسے دیے ہیں، ہمیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ انہوں نے دیکھا ہے نا کہ یہ لبیک والے نہ یہ طاقت سے ان کو ہرا سکتے ہیں، نہ ان کو ہم پرچوں سے ڈرا سکتے ہیں، نہ کسی اور سے۔ انہوں نے اس کے بعد کیا شروع کیا ہے؟ انہوں نے اس کے بعد یہ کیا ہے کہ انہوں نے ہمارے لوگوں میں سے ہی ہمیں ان کو آگے کھڑا کر کے ان کو پیسے دیے ہیں، ان کو جلسوں کے پیسے بھی دے رہے ہیں، یہ انہوں نے اپنے خود منہ سے کہا ہے کہ ہمیں جلسوں سے پیسے مل رہے ہیں جلسے کرانے کے لیے کہ آپ لبیک کے خلاف کام کریں۔ ہمارے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں آپ لبیک کو چھوڑیں، ہماری جماعت میں آئیں، عہدہ لیں، ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، ہم آپ کو یہ دیں گے وہ دیں گے۔ لیکن اب بابا جی بتا گئے ہیں کہ جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی، منہ پھیر بیٹھیں گے ہم تیری دیوار کی طرف۔ جی بے شک بے شک، الحمدللہ یہی بات ہے۔ لبیک کا تو ایک کارکن بھی ابھی تک ہم نے ٹوٹا نہیں دیکھا، لیکن کچھ لوگوں کے چہرے ہم پر عیاں ہو چکے ہیں جو چھپے ہوئے انسان بنے بیٹھے تھے، آج وہ نظر آ گئے ہیں۔ جو کل تک لوگ ہمیں کہہ رہے تھے جناب ان کے خلاف نہ بولیں، ان کو ساتھ لے کر چلیں، اور جیسے ہی ان کو تھوڑا سا، جیسے آپ نے بولا، لالچ کا اشارہ ہوا ہے، تو وہ سارے اس گودی میں جا کے وہاں بیٹھ گئے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے میں شاہ صاحب کہ وہ اکیلے میں بیٹھے ہیں۔ میں آپ کو اختر بھائی، میں آپ کو اس کے اوپر ایک حدیث سنا دوں۔ سرکار نے فرمایا ہے، مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، یہ ہم اپنے چھوٹے مرشد کے پاس بیٹھے تھے تو انہوں نے ہمیں یہ حدیث اس وقت سنائی، تو وہ انہوں نے اس وقت پڑھ کر سنائی، تو وہ حدیث بڑی ہی کمال کی ہے۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا مستقبل میں ایسے امراء آئیں گے، وہ جھوٹ بولیں گے، ظلم کریں گے، جو لوگ اس وقت ان حکمرانوں کے جھوٹ کو سچ کہیں گے، جو لوگ اس وقت ان حکمرانوں کے ظلم میں معاون ہوں گے۔ حضور نے فرمایا نہ ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ میرا ان کے ساتھ تعلق ہے۔ آپ دیکھیں کہ جن کو کلمہ بھی نہیں آتا، جو مولوی پیر جا کر کہہ رہے ہیں کہ آپ عاشق ہیں، جن کو خاتم النبیین پڑھنا نہیں آتا ان کو جا کر کہہ رہے ہیں عاشق ہیں، جو کہتے ہیں کہ تمہیں لا الہ الا اللہ سے آزاد کرا دیں گے جی، ان کو کہتے ہیں یہ عاشق ہیں، جو کہتے ہیں جی حضور کی سیرت سے آزاد کرا دیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں جی عمران جو ہے وہ آکسفورڈ سے پڑھا ہوا ہے، اسے پتہ نہیں لگتا، وہ دین کے بارے میں اس کے منہ سے نکل جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ چلے جی ہم مان لیتے ہیں جی غلطی ہو جاتی ہے، لیکن غلطی کا ازالہ بھی تو ہے نا۔ آج تک جو بھی اس نے دین کے خلاف بکواس کی ہے، مجھے اس کا کوئی ایک ماننے والا اس کی ایک ویڈیو لائے جس کے اندر اس نے کہا ہو کہ میرے سے غلطی ہوئی ہے، میں اس کے اوپر معافی چاہتا ہوں۔ آج تک اس نے بھی، وہ دین اسلام کے خلاف مسلسل بات کرتا ہے، بچانے والا ہو جی اس کو وہ پڑھا ہوا نہیں ہے۔ حضور نے خود فرمایا، حضور نے فرمایا مستقبل میں حکمران جھوٹے بھی ہوں گے۔ آپ دیکھیں علی محمد اسی کا وزیر ہے، اسمبلی میں کھڑے ہو کر اس نے کہا تھا میں استعفیٰ دے رہا ہوں، کل عدالت میں پرسوں پیش ہوا، درود شریف پڑھ کے کہہ رہا ہے جی میں نے استعفیٰ نہیں دیا۔ یہ حضور پہلے بتا گئے تھے حکمران آئیں گے، جھوٹ بولیں گے، ظلم کریں گے، جو ان کے جھوٹ کو سچ کہے گا پھر ان کے ساتھ کھڑا رہے گا اور ان کے ظلم میں ان کا معاون ہوگا۔ سرکار نے فرمایا نہ میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ ان کا میرے ساتھ تعلق ہے، ولا یاردو علی الحوض۔ حضور نے فرمایا قیامت والے
دن جب وہ حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے تو ان کو رد کیا جائے گا، دھکے دیے جائیں گے۔ آگے سرکار نے پھر لبیک والوں کی بھی بات کی ہے۔ حضور نے فرمایا اس وقت جب حکمران جھوٹے ہوں گے، ظالم ہوں گے، اس وقت جو لوگ حکمرانوں کے جھوٹ کو جھوٹ کہیں گے، غلط کو غلط کہیں گے، کہیں گے کہ تم منافق اعظم ہو، کہیں گے کہ تم ذلیل اعظم ہو، تم اذل الاذل ہو، کہیں گے تم غلط کہیں گے، جھوٹ کو جھوٹ کہیں گے۔ حضور نے فرمایا آگے بات سنیں، حضور نے فرمایا ان کے وَأَنَا مِنَ الحسین، بھی حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ لیکن سنیں، جو بندہ ظالم حکمران کے جھوٹ کو جھوٹ کہتا ہے اور ظلم سے اس کو روکتا ہے، سرکار نے فرمایا فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، وہ مجھ سے ہے، میں ان سے ہوں۔ وَسَيَرِدُ عَلَى الْحَوْضِ، قیامت والے دن حوض کوثر پہ میرے پاس ہوگا۔ ہم تو خوش قسمت لوگ ہیں، ہمیں امیر المجاہدین اس لائن میں کھڑا کر گئے۔ جی حاجی صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ حاجی صاحب جی آواز آ رہی میں جی میں بڑی زبردست شاہ صاحب گفتگو فرما رہے ہیں۔ شاہ صاحب میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، میں اس وقت پی پی 139 میں ہوں، یہاں پہ الیکشن ہو رہا ہے، اور کیونکہ ہمارے مد مقابل ہے وہ، اور اسی لیے ہمارا مقابلہ تو سیاسی فرد سے ہے، کسی بھی ایسی مذہبی تنظیم سے نہیں ہے جو گیا۔ میں نام لے رہا ہوں، گدی کا جانشین ہے حقیقتاً۔ امیر محترم نے فرمایا کہ میاں شیر ربانی کے وارث ہم ہیں، کیونکہ ہم اس راستے پہ چل رہے ہیں، تو یہ کوئی نہیں ہے۔ اور پیر صاحب نے، زیرو شاہ صاحب نے تو بہت بڑا جملہ فرما دیا ہے ان کے بارے میں۔ لیکن میرا عرض شاہ صاحب یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ عمران خان، میری 42 سال وہ کہتے ہیں میاں ابو بکر صاحب کی میری عمر ہو گئی ہے، یہ عمران خان امت مسلمہ کا رہنما ہے۔ تو یہ میاں ولید صاحب جو کہتے ہیں کہ جی یہ امت مسلمہ کا رہنما ہے، شاہ صاحب امت مسلمہ کا رہنما کیسا ہوتا ہے؟ آپ اہل علم ہیں، آپ ذرا ہمیں بیان فرمائیں، یہاں سب سننا چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ کا رہنما ہوتا کیسا ہے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ امت مسلمہ کے رہنما کی جو ادا ہوتی ہے نا، وہ کہتا ہے قلندرانہ ادائیں، سکندرانہ جلال، یہ امتیں ہیں جہاں میں برہنہ شمشیریں۔ اقبال کہتا ہے جب حضور کا غلام چلتا ہے نا تو اس کی چال بتاتی ہے کہ یہ محمد عربی کا غلام آ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں، ہم دور نہیں جاتے، ہم ابھی یہیں کی بات دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے قائد جیل سے آئے 3 مہینے بعد پہلی پیشی پہ آئے تو ان کے انداز نے بتایا نہیں کہ یہ امت کا لیڈر آ رہا ہے، وہاں ہمیں رب نے اپنی آنکھوں سے دکھایا۔ ہم شاید نہ دیکھا ہوتا تو شاید ہم کہتے کہ یار پرانے وقتوں میں اللہ نے اس طرح مدد کی پڑا، ہم اس پر یقین ہے، لیکن اللہ نے اپنی ہمیں آنکھوں سے دکھایا ہے کہ امریکہ 22 سال افغانستان کے اوپر مسلط رہا ہے، لیکن افغانستان کسی کے آگے جھکا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم جھکتے رب کے آگے ہیں۔ جب وہ اس بات پر ڈٹے رہے پھر رب نے ان کو جھکنے نہیں دیا۔ آپ دیکھیں سال کے اندر ان کے معاشی حالات بھی ٹھیک ہو رہے ہیں، ان کے معاملات بھی ٹھیک ہو رہے ہیں، انہوں نے روس کے ساتھ تعلقات بھی کیے ہیں، انہوں نے کہا ان کے ساتھ معاہدے بھی کیے ہیں، 3 لاکھ ٹن سالانہ ان سے وہ تیل لے رہے ہیں، اور وہ تیل یہاں پہنچ بھی گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آج سے سال پہلے ان کے تیل کی قیمت جو تھی وہ 100 سے زیادہ تھی، اب وہ کہہ رہے اس سے آدھی قیمت پہ آئے گا اور آنے والے وقتوں میں اس سے بھی سستا ہوگا۔ تو حضور کی غلام جو ہوتے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امت مسلمہ کے لیڈر ہیں۔ یہ نہیں کہ جو ہیلی کاپٹروں پہ بنی گالا سے اٹھ کر جائیں وزیر اعظم ہاؤس تک اور 98 کروڑ کا پیٹرول صرف 10 سے 15 کلومیٹر کے اندر پی جائیں، صرف ایک اس چیز کا، اس کے علاوہ عیاشیاں علیحدہ۔ وہ فاروق اعظم تھے، آپ کے دور میں جب قحط آیا تو آپ نے گوشت کھانا بھی چھوڑ دیا، آپ نے گھی کھانا بھی چھوڑ دیا۔ لوگوں نے کہا حضور آپ گھی کیوں نہیں کھاتے، گوشت کیوں نہیں کھاتے؟ فرمایا میری رعایا ان کے پاس گھی نہیں ہے، غریبوں کے پاس گوشت نہیں ہے، جب تک ہر غریب تک گوشت، ہر غریب تک، یہاں تک ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم نے ان دنوں میں زیتون کھانا شروع کیا تھا، جس کی وجہ سے آپ کا رنگ گورا تھا، زیتون کی وجہ سے آپ
کا رنگ سیاہ ہو گیا تھا. آپ نے کہا کہ جب تک ہر غریب تک گھی نہیں پہنچے گا، ہر غریب تک سہولیات نہیں پہنچیں گی، میں اس وقت تک نہ گھی کھاؤں گا نہ گوشت کھاؤں گا. اصل تو یہ امت مسلمہ کے لیڈر تھے جو ان کے نقش قدم. ہاں دیکھیں اب سیلاب آیا ہے، اگر کوئی فاروق اعظم کا غلام ہوتا تو وہ ان دریاؤں کو، ان زمینوں کو خط لکھتا نا کہ بس کرو بھائی اب پانی اور نہیں چاہیے. اگر وہ خط پہنچتا تو وہ پانی رک بھی جاتا ہوتا اگر فاروق اعظم کا غلام. لیکن آج آپ کے سامنے ہے، بس باتیں کرنا آسان ہے لیکن حضور کے دین پر ریاست مدینہ کا نام لینا آسان ہے. ریاست مدینہ پہ چلنا انشاءاللہ لبیک والے چل رہے ہیں، لبیک کے قائد چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ آگے چل کر ہمارے قائد بتائیں گے کہ ایسے ہوتا ہے امت مسلمہ کا لیڈر. جی شاہ صاحب انشاءاللہ یہ لبیک والے تو ہر قربانی دے رہے ہیں. اور بابا جی کہندے سن کہ جدو حق تے کھڑے ہو جو پھر تسی کہو کہ ساڈے واسطے سارے راستے صاف ہو جان تے حق دی تے دلیل ہی نہیں ہے. تو امام حسین جنیاں قربانیاں دیتیاں نے تے پھر اسی کس چیز دی، اسی تے کسے باغ دی مولی نہیں. تو بے شک قربانیاں بھی اقوالوں کے لیے ہوتی ہیں، آزمائش بھی ہماری ہے کیونکہ ہم ہی حق پر ہیں. باقی تو دیکھیں جو پارٹی حکومت میں آئی ہے اپنے سارے کیس کلیئر کروا رہی ہے. ایک کہتا ہے جناب میرے یہ مخالف ہے، ان کے کیس، ان کے لیٹر، ہر بیانیہ جھوٹا ثابت ہو رہا ہے. تو آپ شاہ صاحب یہ بتائیں کہ جو خان صاحب یہ جو فتنہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جب یہ حاجی صاحب نے بولا کہ امت مسلمہ کا لیڈر اس کو، یہ ہمارے جو پی ٹی آئی کے لوگ بول رہے ہیں، تو کیا امت مسلمہ کے لیڈر ایسے ہی ہوتے ہیں جن کی جناب آڈیو جو ویڈیو ہے ننگی وہ جناب ریکارڈنگ شدہ ہے، ان کی جو بیانیہ ہے ہر جلسے کے اندر ان کا جھوٹ بولا جا رہا ہے؟ تو اس میں کیا یہ لوگوں نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں کہ یا قرآن کی آیت آج بھی ورک کر رہی ہے کہ سمن بکمن لا؟ یہ اس حوالے میں کیا کہیں گے ان لوگوں کے لیے؟ جناب اس کے لیے یہی بات ہے کہ وہ جو کہتے ہیں امت مسلمہ کا لیڈر ہے، آپ بتائیں جو کہتا ہے جی میں امریکہ کے آگے جھکوں گا نہیں، میں جھکنے والا نہیں ہوں. آپ بتائیں ایک میڈم کے آگے جھک گیا ہے، جھکیا نہیں لمحہ پہ گیا ہے تے دسو تسی امریکہ آگے انہیں کی کھلونا ہے تے جلسے بدماشیاں کرتا ہے تے اتنے جا کے معافیا منگتا ہے. اے لیڈر تے نہیں ہوندا، لیڈر تے ہوندا بابا جی فرماندے سن جڑی گل کرو پھر اس تے پیرا دیو. ساڈے بابا جی پیرا دیتا ہے. جب پہلے دن جیل سے چھوٹ کر آئے ہیں، پہلے دن پہلی رات بات یہ ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. جب ہمارے یہ میرا چیلنج ہے، پاکستان کے اندر کوئی بھی لیڈر یہ بات نہیں کر سکتا جو ہمارے قائد نے کی ہے. پاکستان کا کوئی بھی لیڈر عوام میں کھلے عام عوام میں اپنے چاہنے والوں کو آس پاس کھڑا کے نہیں، کھلے عام عوام میں آ کر یہ بات کرے جو ہمارے قائد نے کی ہے. بابا جی کے عرس کے اوپر ہمارے قائد نے کہا کہ آپ لوگوں نے ہم پر اعتماد کیا، کوئی کمی تو نہیں رہ گئی. بتائیں ہمارے قائد نے جب بات کی ہے سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. ہمارے قائد نے ڈٹ کر بتایا ہے، 7.5 ماہ جیل کاٹ کر جب آئے ہیں پہلی بات یہی کی ہے کہ مر جائیں گے، ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے. تو الحمدللہ ہم تو دیکھ رہے ہیں یہ امت مسلمہ کے لیڈر ہیں. اور انشاءاللہ حضور کا خود فرمان ہے، میرے آقا نے فرمایا قیامت سے پہلے پوری دنیا میں اسلام آئے گا، پوری دنیا میں. تو انشاءاللہ اس کی شروعات تو یہاں سے ہو چکی ہے. حضور نے فرمایا مشرق سے فوج تیار ہوگی، تو مشرق سے ہم تیار ہو رہے ہیں. انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے گا، ہم یا ہماری نسلیں جا کر لڑیں گی امام مہدی کے ساتھ مل کر، پورے عالم کفر کو مٹائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ شاہ جی. تو جی حاج صاحب کو بات کرنا چاہ رہے ہیں صاحب. اچھا میں ایک جی چھوٹی سی ریکویسٹ کر لوں حاج صاحب، سوری، یہ آج کی جو سپیس ہے یہ بڑی اسپیشل ہے، ہمارے جو مہمان ہیں سب کے سامنے ہیں. مجھے بڑی ریکویسٹیں آئی ہیں ہر طرح سے، دوست بڑے بڑے جو بڑے پیارے دوست بھی ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ صرف یہ ہے کہ ہم سوالوں کے جواب لے سکتے ہیں. اگر میں کیوں نہیں سب کو براہ راست لے رہا اس کی وجہ میں بعد میں بیان کر دوں گا. تو شاہ صاحب کو سن رہے ہیں ہم لوگ، تو کائنڈلی کو برا مت مانے جن کو مائک نہیں مل رہا. تو آپ کی محبتوں کا شکریہ، شاہ صاحب کو سنیں اور انشاءاللہ ہم آپ کی ترجمانی کریں گے، پوری کوشش کریں گے. تو جی حاج صاحب کو سوال کر رہے تھے آپ. اچھا، میں یہاں پہ شاہ صاحب موجود ہی ہیں اور میں یہاں پہ اوپن سپیس ہے اور بحیثیت ایک کارکن اور شاہ صاحب کی موجودگی میں ان تحریک انصاف کے صحافیوں کو میں اوپن چیلنج کر رہا ہوں، وہ آئیں، آ کے مائک ہم ایکسیپٹ کریں گے. اگر ان کو شاہ صاحب سے سوال کرنا کرے، کیونکہ مجھے ایک ڈی ایم آیا، شاہ صاحب ایک صحافی ہے، میں ان کا نام نہیں، جی صحافی جی نہیں میں کہوں گا، میں عمران خان کے صحافی ان کو کہوں گا. انہوں نے، ان کے سر کے بال نہیں ہیں، تو انہوں نے ان کے بارے میں آپ نے ایک جلسے میں کچھ کہا تھا تو انہوں نے آگے کاؤنٹر کیا. تو میں یہاں پہ اوپن چیلنج کر رہا ہوں کہ اگر جس بھی عمران خان کے صحافی نے یا کسی بھی تحریک انصاف کے رہنما نے
आना है तो ओपन डिबेट का हमारा चैलेंज है। वो आके, ये हमारे शाह साहब हैं, ये डिवीज़न के अमीर भी हैं, सैयदजादे भी हैं, आलम भी हैं, और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रहनुमा भी हैं, और तर्जमानी कर रहे हैं। इनके एक एक अल्फाज जो है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नज़रिया बयान करते हैं। तो हमारा चैलेंज है, आप आएँ, हम माइक देते हैं, आके बात कर लें, फिर देख लेंगे कौन कितने पानी में है। बाद में टाउन टाउन करने से कुछ नहीं होना। तो ये मैंने एक शाह साहब उनको पैगाम देना था कि वो आए, हम ओपन चैलेंज के लिए तैयार बैठे हुए हैं गुफ्तगू के लिए, और उनके सर के बाल नहीं है, वो भी आ जाएंगे। शाह साहब ऐसा जवाब देंगे इंशाल्लाह। ये डॉक्टर भी हैं TLP के। तो शाह साहब, उन लोगों के बारे में जो सहाफत का मैं नहीं तो होता ना, रियासत का एक स्तून होता है, वो सहाफी जो सुबह शाम हुक्मरानों के तलवों में बैठे होते हैं और उन्हीं के गुण गाते हैं, इनके बारे में आप क्या इरशाद फरमाएंगे? बस ये तो आपके सामने बाबा जी ने फरमाया था फैजाबाद के अंदर। बाबा जी ने फरमाया था हर चीज सामने ला कर रख दी जाएगी, ये कैमरे भी ला कर रख दिए जाएंगे, ये चीजें हर चीज ला कर रख दी जाएगी। हाँ बताओ जी, तुमने कैमरे हुजूर की इज्जत के लिए क्यों नहीं चलाए, तुमने फलां के लिए क्यों चलाए? तो ये तो इंशाल्लाह यहाँ भी पता लग जाएगा। इंशाल्लाह हमारे कायद ने फरमाया है और हमारे बाबा जी ने फरमाया है, बाबा जी ने फरमाया है, हमारे कायद ने फरमाया है कि वो वक्त आएगा इंशाल्लाह ये सारे पीछे आएंगे, उस वक्त वक्त नहीं होगा इंशाल्लाह, उस वक्त दीन तख्त पर होगा। सारी ज़िंदगी मेरे आका ने दीन के लिए मेहनत की है। हमें चाहिए, हम यहाँ कौम की बच्चियों को क्या क्या नहीं दिखा रहे, हमें चाहिए ना हम ये जो साफ़ी हैं हम हुजूर के दीन की बात करें, हुजूर की इज़्ज़त की बात करें। हम वो तो करते नहीं है, दिन भर बैठकर हम दीन के खिलाफ ही बोलते हैं, हमारी सहाफ़तें तज्ज़िये सब कुछ वो फलां के खिलाफ है फलां। इंशाल्लाह अल्लाह रसूल के फजल व करम से, बाबा जी के इखलास की बरकत से, हमारे कायद की मेहनत से इंशाल्लाह वो वक्त आएगा ये सारे पीछे आएंगे। उस वक्त इंशाल्लाह वक्त इनके पास भी नहीं हो, इनको हम हमारे कायद इनकी तरफ देखेंगे भी नहीं और इन चीज़ों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। बाबा जी फरमा गए हैं तुम्हारे कैमरे हमें देखें या ना देखें, गुंबद खजरात से एक कैमरा लगा हुआ हमें जरूर और वो डायरेक्ट देख रहा है, वो हमारी नीयत भी जानते हैं, हमारा सब कुछ को जानते हैं। जी शाह साहब, एक छोटा सा सवाल है दोस्त का, हालांकि जवाब उसका मेरे ख्याल पहले हो चुका है, लेकिन अब मैं दोस्तों के जवाब सवाल जो है ना वो करना शुरू करूंगा बारी बारी। एक भाई कह रहे हैं कि शाह साहब कि जब ही तरीके लबैक, हालांकि मैंने पहले भी सवाल किया था, तरीके लबैक मार्च का ऐलान करती है या किसी जगह कोई जलसा जुलूस करती है या कोई लॉन्ग मार्च का, तो हमेशा उसी के रास्ते क्योंकि रोकने की कोशिश की जाती है। आप किसी जिले में भी जलसा करें तो वहां पे भी DCO आ जाता है भी यहाँ नहीं तंबू लगा सकते, फलाने से ये चीज लो, फलाने से। तो दूसरी जमातें जहां दिल करता है वो डांस गाना शुरू कर देते हैं। तो इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए जी, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं, हक का रास्ता हमेशा से रोकते आए हैं। और जब देखे ना अल्लामा इकबाल ने यही तो कहता है कि ना नमाज हमारी भी वही, अजान हमारी भी वही, कुरान हमारा भी वही, हदीस हमारी भी वही, बुखारी हमारी भी वही, कलमा हम भी वही पढ़ते जो वो पढ़ते हैं, रब हमारा भी वही, उनका भी वही, हमारे भी नबी वही, उनका भी वही। लेकिन फ़र्क तो ज़रूर है ना कि मुल्ला की अज़ान और है, मुजाहिद की अज़ान और है। हमारी अज़ान में और उनकी अज़ान में फ़र्क तो है, वो छुप कर देते हैं और हम खुलेआम देते हैं। वो उनकी अज़ान का फ़ायदा नहीं है जो हम अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे अपनी एक पावर होती है, हक से तो हर किसी को तकलीफ होती ही होती है। शेर लिखा है, वो कहता है कि हक सच दी शान चा, हक सच दे निशान चा, हक सच दे निशान चा, तू की है कुछ पहचान चा, हक सच दे निशान चा, तू की है कुछ पहचान चा, ओए कन खोल के सुन ले DC हुण प्यो दे दा मैदान चा। हक के शाह साहब कमाल करता है। तो शाह साहब ये आपसे मैंने बाद में शेर सुनने हैं, आपकी सराइकी के भी लास्ट टाइम आपने हमें स्पेस में सुनाए थे, तो वो अभी ये सिर्फ चंद सवाल हैं दोस्तों के, उसके बाद वो मैंने सुनने हैं। और स्पेस के आखिर पे हमारे साथ है अल्लामा हाशिम साहब रिजवी साहब, तो ये भी कुछ शेर पढ़ेंगे, बाबा जी की याद ताज़ा करेंगे इंशाल्लाह। इनकी आवाज़ जो है वो बड़ी मुमालसत रखती है, तो इंशाल्लाह वो भी एक नई आपको चीज़ नजर आएगी। तो जी हाजी साहब। गुफ्तगू आम
हाजी साहब आवाज आ रही है आपको? अच्छा नजाकत भाई मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है भाई, आ रही है, मैं सुन। अच्छा फिर हाजी साहब की आवाज नहीं शायद आ रही। अच्छा चले शाह जी, एक दूसरा सवाल है भाई का, हालांकि पता है तरीके लबैक का मौका पर, लेकिन कुछ लोग शायद दूसरी जमातों से हैं, वो नून लीग से हैं या जो भी है, उनके भी सवाल है कि कह रहे हैं कि जी जब शहबाज शरीफ जो है वो फ्रांस के सफीर से मिला तो आप लोगों ने क्या रिएक्शन दिया है? तो आप प्लीज जरा बताएं इन लोगों को कि लबैक का रिएक्शन क्या था। जी जनाब, लब्बैक का जो रिएक्शन आया ना, तो वो वैसा किसी से ही नहीं है। तो बस वो असल में ना अल्लामा इकबाल का शेर है ना, वो कहता है जाग ये कहता है कि बदनुमा है तेरे पर, शब कहती है कि कोरे चश्मों बे हुनर। इकबाल कहता है कि ना कव्वा शाहीन को कहता है कि यार मुझे तेरे पर अच्छे नहीं लगते, हालांकि पर उसी के गंदे हैं, लेकिन उसकी उड़ान और इसकी उड़ान में फ़र्क तो है ना। अल्लामा इकबाल कहता है ना कि मौला रूम से मैंने पूछा भी बताएं, कुछ लोग वो भी थे जो हुजूर के साथ गए, और कुछ लोग वो थे जिन्होंने हुजूर के नाम पर गर्दनें कटवा दी, और वो भी थे जो साथ गए और वापस दौड़ आए। तो इसमें फ़र्क क्या है? कलमा तो पढ़ते थे, ये भी पढ़ते थे। अब जेलों में और भी जाते हैं, जेलों में लब्बैक वाले भी जाते हैं, अब फ़र्क क्या है? तो अल्लामा इकबाल कहता है ना, बाले बाजा रहा सुए सुल्तान बुरत और बाले जागा रहा बिगोरिस्तान बुरत। अल्लामा इकबाल कहता है कि अल्लाह ताला ने पर शाहीन को भी दिए हैं और अल्लाह ताला ने पर जाग को भी दिए हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि शाहीन के पर उससे बाले बाजारा सुए सुल्तान बुरत, उसके पर उसको सुल्तानों के बादशाहों के दरवाज़ों पर उसके हथेलियों तक ले जाते हैं, और जो जाग के पर हैं उसे मुर्दार तक ले जाते हैं। फ़र्क तो ज़रूर है ना। अब जो अंधा है उसको नज़र नहीं आते, अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे थे कि देखो जी, इसका भी मैं उसके ऊपर भी जवाब देता हूँ जो शहबाज शरीफ वाला आपने कहा, लेकिन इसी के रिलेटेड है। लोग कहते हैं कि देखें जी इंडिया में गुस्ताखी हुई तो कहाँ है लब्बैक वाले? तो मेरा सिर्फ खुल्लम खुल्ला ये सवाल है उनसे, मेरा सवाल है कि जी वो मुझे दिखाएं कि इंडिया के चैनल वालों ने टीवी पर चलाया हो कि हमें पाकिस्तान के PTI के रहनुमा इमरान खान का फ़ोन आया है या उनकी तरफ से कोई धमकी आई है, उन्होंने कहा है कि तुम्हारी तरफ से एक कुत्ती भौंकी है, उसने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की है, अब उसको लगाम डालो, गुस्ताखे नबी की सज़ा सिर्फ एक ही है, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। या उन्होंने कहा इंडिया के चैनल वालों ने कि अभी नवाज शरीफ की तरफ से या शहबाज शरीफ की तरफ से फ़ोन आया है, या उन्होंने कहा कि हमें जरदारी की तरफ से फ़ोन आया है कि हम मुसलमान हैं, हम अपने नबी से प्यार करते हैं, आइंदा के बाद तुम्हारी तरफ से अगर हमारी नबी के बारे में बात हुई, अगर तुमने उस कुत्ती को न लटकाया तो कल हम फिर अपनी फ़ौज लेकर या हम हुजूर की इज़्ज़त के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए आ रहे हैं। बताएं, उनमें से किसी एक ने भी नहीं कहा, और ना ही इंडिया के चैनल पर यह कोई सबूत मौजूद है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो कहते हैं लब्बैक वाले कहाँ हैं, कहाँ हैं, कहाँ हैं, वो जाकर खुद इंडिया जाकर देखें, इंडिया के चैनल ये कह रहे हैं कि जनाब हमें धमकी सिर्फ एक ही तरफ से आई है, और वो आई है साद रिजवी की तरफ से, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से। तो वो बात है ना, कहता है हर दिल च घर लब्बैक दे, हर सोच च असर लब्बैक दे, अज सारी दुनिया मन गई गुस्ताख नु डर लब्बैक दे। सारी दुनिया मानती है कि गुस्ताखान रसूल को डर सिर्फ लब्बैक का ही है। जहाँ भी कोई गुस्ताख का सर उतारता है ना, हर कोई ढूंढता है भी इनका पीछे से कोई जो है ना गाजी का पीछे कोई लब्बैक वाले होंगे। तो हमारे कायद ने कहा है, हमारे बाबा जी ने कहा है, तो हम तो गाजियान इस्लाम के पीछे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी रहा शहबाज शरीफ वाला, अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने ट्विटर के ऊपर ट्रेंड भी चलाया है कि अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, मेरे हबीब जो आपका गुस्ताख है वो जिना की पैदाइश है, हराम ज़्यादा है। लब्बैक पाकिस्तान ने कुरान की इस नस के ऊपर चलते हुए कि गुस्ताख रसूल को गले, गुस्ताख भी हरामी, गुस्ताख को गले लगाने वाला भी हरामी, तो उसके ऊपर हमारे कायद ने फतवा भी दिया है। उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ जो है पाकिस्तान का, उस पर हमारा फतवा है कि वो अब
مسلمان نہیں رہا، جو مسلمان نہیں ہے وہ پاکستان کا وزیر اعظم نہیں ہے۔ یہ تو فتوی تحریک لبیک پاکستان نے دیا ہے، ان کی طرف سے کوئی بیانیہ لاؤ نا۔ یہ ہم سے جو پوچھتے ہیں بار بار کہ جناب لبیک والو جواب دو جواب دو، مجھے بتائیں عمران خان نے کہا ہے کہ میں لا الہ الا اللہ سے آزاد کراؤں گا، وہ جواب تو دکھائیں نا، وہ بھی تو دین کے خلاف بات ہوئی ہے نا، اس کا جواب دیں، وہ جواب کہاں ہے؟ وہ بتائیں نا جو اس نے کہا ہے کہ میں نبی کی سیرت سے قوم کو آزاد کرا دوں گا، اس کا جواب دینا، اس کے منہ سے کیوں نکلا ہے، اس کا جواب دینا، وہ کیا بکواس اس نے کی ہے، وہ جواب دینا جو وہ خود دین کے خلاف بک بک جو مرضی کریں اور جواب ہم دیں ان کو۔ پہلے یہ خود جواب دیں کہ یہ دین کے خلاف جو باتیں کر رہے ہیں وہ اس کا جواب یہ دیں، یہ ہم سے پوچھ ہی نہیں سکتے۔ ان کے لیڈر کو تو کلمہ ہی نہیں آتا، ہمارے لیڈر کو تو پوری عربی کے 10 20 صفوں کی حدیثیں آتی تھی۔ جی بے شک۔ اچھا جی ٹائم ہو گیا ہے، تو ابھی شاہ صاحب صرف 2 سوال میرے حاج صاحب ساتھ لیں گے، تو پھر ہم اختتام کی طرف چلتے ہیں، اور شاہ صاحب سے آخر میں 1 2 شعر سنیں گے، اور پھر میں شاہ صاحب ایک سوال 2 لوگوں نے کیا، ایک ہی سوال، تو اس پہ تھوڑا روشنی ڈالیے گا، کہ کہتے ہیں کہ کیا الیکشن کے ذریعے طریق لبیک حکومت میں آ سکتی ہے، جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ سرے عام دھاندلی ہوتی، جہاں لبیک جیت رہی ہوتی وہاں اس کو ہرایا جاتا ہے زبردستی، جیسے کراچی کے اندر ہم 2 سیٹیں جیتے ہوئے تھے، ہمیں ہرا دیا گیا ہے۔ تو اس پہ تھوڑا سا ذرا وضاحت کر دیں کہ 2 بھائیوں کے یہ سوال ہیں کہ آخر الیکشن کے اس ذریعے کے اوپر دھاندلی میں لبیک جی اس کے اوپر میں مختصر سا یہ جواب دوں گا۔ کچھ لوگ، ایک فتنہ اٹھا ہوا ہے، وہ لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں، وہ فتنہ آپ سمجھ جائیں گے جب میں اس بات کا جواب دوں گا۔ وہ جگہ جگہ ہمارے دوستوں کو تنگ کرتے ہیں، ان کے لوگ، اس فتنے کے لوگ، کہ یہ دیکھیں جی یہ تو جمہوریت ہے، دیکھیں جی اسلام کے اندر تو جمہوریت نہیں ہے، تو یہ لوگ اس کے دیکھو جی یہ اس میں کیسے اسلام لائیں گے۔ تو ان کے لیے میرا یہی ایک جواب ہے، جب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مکے میں، آپ نے جب دین کا کام شروع کیا نا، تو ایک طرح کی مکے کے اندر بھی جمہوریت تھی، وڈیرانہ نظام تھا، سردار تھے، ان کی چلتی تھی، وہ بھی نظام گندا تھا، لیکن میرے آقا و مولا نے خود محنت کی، اور میرے آقا و مولا نے 40 سال وہاں مکے میں رہ کر، حضور نے وہاں ہجرت سے پہلے 40 سال حضور نے محنت کی، 53 سال رہے حضور، 53 سال تک میں۔ اور بابا جی فرماتے تھے نا، اس وقت جو مسلمان ہوئے تھے وہ 150 سے یا 200 ہوئے تھے، جو حضور نے اسلام امن سے پھیلایا، محبت سے جو پیغام دیا، اخلاق سے، لیکن جو پھر تلوار اٹھائی اس وقت پیغام پہنچا۔ لیکن بات یہ ہے کہ میرے آقا نے خود محنت کی ہے۔ جو کہتے ہیں نا کہ بھئی لبیک پاکستان نہیں آ سکتی، میں ان کے لیے یہی ایک بات ہے کہ یار وہ اللہ پر بھروسہ رکھیں، بالکل یہ بات ذہن سے نکال دیں۔ دیکھیں میرے آقا کائنات کے مالک ہیں، حضور کن کہتے فیکون ہو جانا تھا، اس وقت نظام قائم ہو جانا تھا، حضور کن کرتے ابو جہل مکے کے سارے تباہ و برباد ہو جاتے۔ حضور نے اپنی امت کے لیے، تعلیم امت کے لیے حضور نے خود محنت کی ہے۔ میرے آقا ہمارے منہ نہیں ہے، ہم اس لائق نہیں ہیں، لیکن اس قوم کو پتہ تو ہونا چاہیے نا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے اس بات کو، اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے اللہ میں معاف فرمائے، لیکن بات تو حقیقت ہے نا کہ دین کے لیے میرے آقا نے اپنے جس چہرے کی قسمیں اللہ نے قرآن میں کھائی ہیں، جو کائنات کے سب سے خوبصورت ترین چہرہ ہے، اسی چہرے پر حضور نے دین کے لیے ڈنڈے بھی کھائے ہیں، میرے آقا و مولا نے پتھر بھی کھائے ہیں، میرے آقا نے دانت مبارک بھی شہید کروایا ہے، میرے آقا و مولا نے شیب ابی طالب میں قید بھی کی گزاری ہے، شیب ابی طالب میں قید رہے ہیں۔ بتائیں امام الانبیاء قید میں رہیں اور امام الانبیاء کے وارثین ظالموں کے ساتھ کھڑے ہوں، وہ قید کیوں نہ برداشت کریں؟ امام اعظم دین کے لیے جیلوں میں جائیں، امام اعظم دین کے لیے جیل میں روزانہ 30 کوڑے کھائیں، امام اعظم کا جنازہ جیل میں سے نکلے، امام اعظم ہمارے جو امام ہو، جو امام کا کام ہے، مقتدی کا کام ہے اس کے پیچھے کھڑے ہونا۔ امام صاحب نے جیل گزاری ہے تو ہم مقلدین جو ہے ہم بھی تو گزارے نا، بھی ہم بھی دین کے لیے آئیں۔ تو دیکھیں یہ نا امیدی بالکل بھی نہیں رکھنی، ہم نے محنت کتنی کی ہے۔ آپ دیکھیں میری 5 سال ہوئے ہیں، 5 سالوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں جہاں لے گیا ہے، کوئی گیا کبھی کہاں وہاں، یہ بابا جی کا اخلاص ہے، یہ محنت ہے۔ اگر ہم اسی طرح محنت کرتے رہے، انشاءاللہ 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 وہ وقت آئے گا، بہت جلد آئے گا، بہت جلد آئے گا، حضور کا دین تخت پر آئے گا۔ لیکن یہ ہے کہ نا امید نہیں۔ دیکھیں میرے آقا نے اتنے سال محنت کی ہے، تو پھر کیا حضور نعوذ باللہ الیاذ باللہ حضور بیٹھ جاتے کہ دیکھو دین تو آتا نہیں ہے؟ حضور نے ساری زندگی محنت کی ہے، حضور نے حج نہیں کیا،
उम्रा नहीं किया, हुजूर ने हज नहीं किया, सबसे आखिर में हुजूर ने हज किया है। सारी जिंदगी हुजूर ने दीन को तख्त पर बिठाने के लिए मेहनत की है, जिद्दोजहद की है, बदर में गए हैं, ओहद में गए हैं, खंदक में गए हैं, पेट पर पत्थर बांधे हैं, तकालीफ उठाई हैं। हुजूर ने खुद फरमाया इस दुनिया में जितना मुझे सताया गया किसी को भी नहीं सताया गया। तो बताएं, हमारे आका व मौला तो हमारे लिए हुजूर की सीरत बेहतरीन नमूना है। जो कहता है कि हुजूर की सीरत से आज़ाद करूंगा वो और होंगे, लेकिन हमारे लिए हमारे आका व मौला की सीरत बेहतरीन नमूना है। अगर मेरे आका ने सारी जिंदगी मेहनत की है तो मर्दे दम तक हम भी मेहनत करते रहेंगे। हमें हमारा सिला यहाँ भी मिलेगा, कब्र में भी मिलेगा, आगे भी मिलेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी हाजी साहब। अख्तर भाई हाजी साहब शायद बिजी है, मैं छोटा सा सवाल शाह साहब से करना चाहता हूँ। जी जी अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करते हैं शाह साहब का और काशिफ भाई का भी कि आपने वक्त दिया और तशरीफ लाए। शाह साहब, छोटा सा सवाल है कि आला हजरत ने जो पीर की 4 शराइत बयान की हैं पीर तरीकत की, उसमें एक ही है कि वो शरीयत का पाबंद हो। और आज जो पीराने उज़्ज़ाम मशाइख जो इमरान खान की रक्स सरूर की महफिलों के साथ जलसे जुलूस कर रहे हैं और उसका हिस्सा बन रहे हैं, उनकी क्या वो इस काबिल हैं कि उनकी बैत की जाए, या उनके मुरीद जो हैं वो उनकी बैत के अहल हैं? शाह जी आवाज आ रही है? मेरे ख्याल शायद शाह साहब को आवाज नहीं जा रही। शाह जी अगर आवाज आ रही है तो कुछ सिग्नल दें। मेरा ख्याल है शाह साहब थोड़ा ना रास्ते में भी हैं, तो वो मसरूफ है, आपको पता ही है, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं, आपको पता है, आपको वो सुबह शाम 4 जलसे हैं उनके। तो अभी भी जब उन्होंने टाइम दिया है, उनकी मोहब्बत है कि उन्होंने ये काशिफ भाई की मेहनत है, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। तो शाह साहब अभी भी जलसे की तरफ जा रहे थे, अपने प्रोग्राम की तरफ, तो वो पहुंच चुके थे ऑलमोस्ट करीब। तो इसलिए मैंने बोला था इख्तिताम की तरफ चलते हैं, तो मैंने कहा शायद थोड़ा सिग्नल का भी मसला हो जाता है जब ड्राइविंग कर रहे हो। तो बाकी जितनी देर शाह साहब ने गुफ्तगू की है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा ऐसा हो। अभी जितने यहाँ दोस्त बैठे हुए हैं, आप सबसे माजरत मैं पहले भी कर चुका हूँ, अभी कर रहा हूँ। शाह साहब का जो जिस तरह वो बात कर रहे हैं, ये मौका ही नहीं बन पा रहा, या दिल ही नहीं कर रहा कि हम बार बार उनको रोकें या उनसे सवाल लेते जाएं या मुझसे बात करते जाएं। उनकी बात में इतना वजन होता है और इतनी खूबसूरत वो बयान करते हैं कि दिल नहीं करता कि वो रुकें। मैं तो पहले आज साहब से बोला था कि सवाल की तरफ जाना ही नहीं, हमने कोशिश करनी कि शाह साहब बस हमें बयान सुनाएं और मौजूदा हालात वाक़यात पर कुछ शेर सुनाएं, तो यही हमारे लिए काफ़ी होंगे। तो शाह साहब अगर आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ थोड़ा बताएं। काशिफ भाई आपको आवाज़ आ रही मेरी? जी शाह साहब लिस्ट में चलेंगे, शायद दोबारा आते हैं। हाजी साहब आपको भी आवाज़ नहीं आ रही तो आप भी दोबारा ज्वाइन कर लें। और जिन दोस्तों को माइक बड़े मुझे तो मेरी आवाज़ आ रही है? सॉरी जी हाजी साहब आ रही है। हाजी साहब अभी बोल रहे थे। मैं असल में शाह साहब जब आते हैं तो बात करते हैं। हाजी साहब आपको आवाज़ आ रही तो आप बोल सकते हैं। असल में माइक ना देने की वजह बहुत बड़ी रीजन थी, मुझे ऐसे ऐसे सवाल आ रहे हैं जो करने वाले थे ही नहीं, जो शाह साहब से सवाल नहीं कर सकते थे। अगर इसी तरह माइक हर बंदे को दिया जाता कि वो खुद डायरेक्ट सवाल करे तो मेरा ख्याल है टाइम वेस्ट होता और बहुत ज्यादा वो जो बातें हम शाह साहब की सुनना चाह रहे थे वो हम ना सुन पाते। तो इसलिए जो भी दोस्त हैं उनसे नहायत ही अदब के साथ माजरत है कि आपको माइक न देने की वजह सिर्फ यही थी कि एक बंदे को माइक दे तो दूसरे दोस्त नाराज हो जाए। जी काशिफ भाई आप बात करना चाह रहे थे? जी काशिफ भाई आपको आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। ये शाह जी से बात करें, जी का ना मोबाइल ऑफ हो गया। ओहो तो शाह साहब किधर हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, वो कोई बात पूछ रहे थे, बस पूछे। अच्छा माशाल्लाह आप इकट्ठे ही हैं। तो फिर जी नजाकत भाई आप सवाल दोबारा कर दें मुख्तसर जरा, तो जल्दी इसको फिनिश करते हैं उधर। जी, मेरा छोटा सा सवाल है शाह साहब कि आला हजरत ने पीर की जो 4 शराइत बयान की हैं उनमें जी एक जी जी पाबंद शरीयत होना है। तो जो पीर आज इमरान खान की रक्स सरूर की महाफिल सजा के वहां पे इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, क्या वो इस काबिल हैं कि उन्हें पीर तरीकत कहा जाए और उनकी बैत की जाए?
دیکھیں جی، آپ تو اعلیٰ حضرت کی بات کر رہے ہیں، میں نے آپ کو سرکار کا فرمان سنایا ہے کہ سرکار نے فرمایا ہے کہ جو لوگ اس وقت حکمرانوں کے جھوٹ کو سچ کہیں گے، جو لوگ اس وقت ان کے ظلم میں ان کے ساتھ معاون ہوں گے، جو تحریک لبیک پاکستان کے نوجوان شہید ہوئے ہیں، جو جنہوں نے گولیاں چلوائی ہیں، جو پیر ان کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہے، جو انہوں نے گردوارے بنائے ہیں وہ بھی انہی میں ان کے ساتھ شامل ہے، جو انہوں نے ہندوؤں کے مندر بنائے ہیں وہ بھی ان میں شامل ہیں، تو ان کی کہاں سے عزت ہوئی ہے؟ تو اعلیٰ حضرت بریلوی نے، تو آپ صرف پیروں کی بات کر رہے ہیں، اعلیٰ حضرت بریلوی کو نا اکثر پیر نا آج کل بیانیہ آ رہا ہے کہ جی ہم بریلوی نہیں ہیں، تو وہ میرا ان کے لیے وہ کہتے ہیں جی کیوں نہیں ہے؟ کہتے ہیں جی اعلیٰ حضرت بریلوی نے جی بڑے بڑے سخت پیروں کے خلاف اور جی انہوں نے سیدوں کے خلاف فتوے دیے ہیں جی، کیا جو اعلیٰ حضرت بریلوی نے فتاوی رضویہ کے اندر لکھا ہے کہ جو سید اہل سنت کے عقیدے سے ہٹ جائے، اپنے بڑوں کے راستے سے ہٹ جائے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس سید کی تعظیم لازم نہیں ہے، اور اللہ اس سید کی سید زادگی سلب کر لیتا ہے جو حضور کے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں جی کیوں جی آپ نہیں مانتے؟ وہ کہتے ہیں جی اعلیٰ حضرت بریلوی جی نعوذ باللہ جی سادات کے گستاخ تھے، تو جناب اعلیٰ حضرت بریلوی تو سادات کے غلام، در کے کتے بھی غلام تھے، اعلیٰ حضرت نے خود شعر لکھا ہے، لیکن سید غوث پاک کے نقش قدم پہ کھڑا ہو تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ آپ فرماتے ہیں سید نہیں، سیدوں کے در کے کتے کے بھی ہم غلام ہیں، لیکن ہو اصل سید، اے نہیں پیر کوئی ہو عمران خان کے پیچھے کھڑا ہو، نواز شریف کے پیچھے کھڑا ہو، ایک بندے ویسے سوچنے والی بات ہے، ابو جہل میں، اتبا میں، شیبہ میں اور آج کل کے حکمرانوں میں کیا فرق ہے؟ ایک بندہ ابو جہل کا غلام ہے اور ایک بندہ رسول اللہ کا غلام ہے، یہ دونوں تو برابر ہو ہی نہیں سکتے، قرآن کی نص ہے۔ میں اس پر آپ کو 1 منٹ کی حدیث سنا دوں۔ حضور کے پاس ایک صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ مجھے ایک عمل ایسا بتائیں کہ مجاہد کے برابر مجھے ثواب مل جائے، میں وہ عمل کروں، وہ تسبیح پڑھوں، نماز پڑھوں، کوئی نفل پڑھوں۔ سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کیا، یہ بتاؤ کہ تم ساری زندگی بغیر رکے، مطلب جتنی بھی تمہاری 65 ہے 70 جتنی بھی زندگی ہے، بغیر رکے ساری زندگی نمازیں پڑھ سکتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ میرے اندر اتنی طاقت کر لیں، یہ تحریک لبیک پاکستان کے مجاہدوں کے برابر کام کر رہے ہیں، میدان میں نکل کر جہاد کرتے ہیں، اور دوسرے گھر میں بیٹھنے والے، اللہ فرماتا ہے کبھی بھی میں ان کو اجر جو اختر بھائی آواز کٹ رہی ہے، آپ کے پاس بھی آواز ایسے ہی آ رہی ہے؟ آواز کٹ کے آ رہی تھوڑی، تو کاشف بھائی اگر تھوڑا سا دیکھیں، میرے خیال ہے آواز کا مسئلہ بن رہا ہے، یا تو بیٹری کا مسئلہ، بیٹری لو ہونا شروع ہو جائے تو پھر بھی یہ مسائل بننا شروع ہو جاتے ہیں، تو بہرحال آپ دیکھیں اگر تھوڑا آواز کٹ کے آ رہی تھی۔ بس مجھے آپ اجازت دے دیں، پھر کبھی انشاءاللہ حاضر ہوں گے آپ، میں پھر شاہ آؤں گا صاحب تو حاضر ہوں۔ اجازت لینی ہے تو اس سے پہلے ہمیں بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ جملہ بول رہا ہوں، اجازت ہے آپ کو ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ جی آپ تو حکم آپ ہماری فرمائیں، جان ہیں، ہمیں آپ صرف ہمارے آپ اپنے بھائی ہیں، سرائکی میں ہمارے جی اندر بابا جی نے یہ چیزیں رکھی ہی نہیں ہے کہ جی فلاں وہ ہے، قائد ہمارا ایک ہی ہے، وہ ہے قبلہ امیر محترم جانشین امیر اللہ المجاہدین اکبر۔ حافظ صاحب بن خادم حسین رضوی۔ باقی آپ کارکنان جو نیچے لیول پہ کام کر رہے ہیں نا، ہمارے کارکنان، ہمارے بھائی، ہمارے دوست جو شرٹیں پہن کر سیکورٹی کرتے ہیں، جو راتوں کو فلیکس لگاتے ہیں، ہم ان کی پاؤں کی خاک کے برابر نہیں۔ اصل لوگ وہ ہیں جو دن رات محنت کر رہے ہیں، دن رات کام کر رہے ہیں، اصل وہ ہیں جو بغیر کسی لالچ کے اپنے، ان کے گھر ایسے کارکنان بھی ہیں، ان کے گھر روٹی کے پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس بچوں کے دودھ کے پیسے نہیں ہیں، لیکن وہ تحریک لبیک کا کام دن رات کر رہے ہیں اور محنت کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ہم تو ان کے قائد کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کے قائد قبلہ صاحب ہی ہو سکتے ہیں، ہم تو ان کے غلام ہیں۔ شاہ صاحب یہ آپ کی محبت ہے، اور میرا خیال سننے والوں کو اس سے بڑے جملے اور کیا ہو سکتے ہیں کہ سید ذات کہہ رہی ہے کہ ہم تو کارکنوں کے بھی غلام ہیں، تو یقیناً یہ سیدوں کے گھرانے کی ایک
हाँ, ये कारकुन बहुत वो बाद में कोई ये ना सोचे कि भाई कारकुन भाई फलाना था कारकुन। कारकुन वो जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का है, जो हमारे बाबा जी का है, जो हुजूर की इज्जत और नाम उस पर काम कर रहा है, जिस जगह खड़ा होकर काम कर रहा है, चाहे पूरी दुनिया नहीं देख रही, जो भी सरकार भी देख रहे हैं, हम उसके गुलाम हैं बस। अल्लाह अकबर। अब इरशाद बताएं साहब आप अल्लाह क्या कह ताला रहे आपको थे, कौन सा सलामत शेर रखे। सुनाऊं? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आप हमें सराइकी में जो आपकी अपनी वहाँ पे जो बोली है उसमें लास्ट टाइम आपने में सुनाए थे, तो हमें आप दोबारा सुना दें सराइकी जो भी आप सुनाना चाहें शेर को दो चार, तो उसके बाद फिर हम आपको इजाजत देंगे। और मैं आपको एक बात कर दूं शाह जी, जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं ना, मुझे इतने ज्यादा मैसेज आए हुए हैं, लोग इतनी मोहब्बत आपसे करते हैं, यकीनन ये बाबा जी का फैजान है, लेकिन आपकी अपनी पर्सनालिटी शख्सियत भी है, हर बंदा आपसे मोहब्बत करता है और हर बंदा कह रहा है कि शाह साहब को हमारा सलाम करें, तो मैं नाम नहीं ले वो सकता मैं इतनी आपकी ज्यादा, तो बात सबकी काट रहा तरफ हूँ। से दोबारा आपको सलाम कर रहा हूँ। कराची में हम गए तो मुझे अल्लामा अहमद रजा अमजदी साहब जिनका इलेक्शन था, तो जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया तो हम वापस आने लगे, तो उन्होंने कहा शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया, हम आपको मतलब लाखों सलाम हो, ये है वो हो, सुभान अल्लाह आप सैयद हैं। मैंने कहा मैं पहले भी अहमद शाह ही था, लेकिन लाखों सलाम हो अमीरुल मुजाहिदीन को कि उन्होंने हमें इज्जतें दी हैं। ये इज्जतें पहले हम पहले भी सैयद ही थे, पहले भी वही थे, लेकिन ये इज्जतें, ये मोहब्बत, ये अल्लाह रसूल की वजह से है। अल्लाह ताला बस हमें इखलास के साथ, बस सारे दोस्त मेरे लिए ये ज़रूर दुआ किया करें कि अल्लाह ताला मुझे दो नंबरी से बचाए, अल्लाह ताला मुझे इखलास के साथ खड़ा होने की तौफीक दे। बाबा जी के मिशन पर हमेशा जिस दिन भी कोई दो नंबरी का जहन में आए भी सही, तो अल्लाह उससे पहले हमें मौत दे दे। हमने बस बाबा जी वाली लाइन में खड़ा होना है, हमारी ज़िंदगी की यही ख्वाहिश है। उन्हीं के रास्ते पर, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए, हुजूर की इज्जत पर पहरा देते हुए हम इस दुनिया से चले जाएं, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। बस अल्लाह हमें इखलास दे, इखलास दे, इखलास दे, इखलास दे, इखलास दे बस। जी आमीन। जी शाह साहब शेर सुना, हाजी साहब को बात करना चाह रहे हैं, उनकी बात का मसला जी मसला, जी हाजी साहब शेर आवाज आ सुन रही है लें बस, आपको? अब जो याद है, अब ये तो मुझे नहीं। जी मैं आपको सुना देता हूँ बस हुजूर की आमद के हवाले से कि या रसूल अल्लाह तू कहाँ से आ गई हैं, या रसूल अल्लाह तू शाह जी माजरत से आवाज नहीं आ रही, दोबारा से जरा, अभी एक मिनट जरा, आपकी आवाज नहीं हमें आ रही, कट जा रही आवाज। हाजी साहब आपको आवाज आ रही मेरी? हाजी साहब का कोई मसला चल रहा है। काशिफ भाई आपको आवाज आ रही है तो जरा जरा, क्योंकि आपकी आवाज कट रही है और ये शेर तो हम मिस नहीं करना चाहते, ये तो एक एक लफ्ज सुनने वाला होगा। शाह साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? मेरा उनके ख्याल है सिग्नल्स का शायद कोई इशू है। थोड़ा कोई मसला चल रहा है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि शेर सुनाकर ही जाएंगे शाह साहब, और आप सुनेंगे तो ईमान ताज़ा भी होगा आपका। और शाह साहब जिस तरह मोहब्बत बड़े अंदाज में वो पढ़ते हैं, तो अच्छा, ये शाह साहब के अख्तामी जो शायर होंगे, तो वो अगर मौका दिया नेट ने, तो असल जब स्पेस बैक वालों की हो और स्पेस भी बड़ी हो, तो फिर इनको भी मौत पड़ जाती है, नेट को भी। तो ये अब हमारी बदकिस्मती होगी अगर हम ना सुन पाए तो। काशिफ भाई आवाज आ रही है आपको? अगर मेरी आवाज आ रही है तो आप दोबारा ज्वाइन कर लें, जाते जाते हमें ये शेर सुना दें शाह साहब के। मेरे ख्याल में ना सिग्नल का कोई प्रॉब्लम हो रहा है। कोई नहीं, कर लेते हैं। हाँ अभी वो तो दबाएंगे, तो मैं आएंगे दोबारा आएंगे इंशाल्लाह। तो मैं आप लोगों को फिर बार बार कह रहा हूँ कि जितने भी आप लोग स्पेस के अंदर आए, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। आप मेरे मुंह को मत देखिएगा कि ये बड़ा फनकार है, या ये माइक नहीं हमें दिए, ये क्या क्या है, आप मुझे मत देखिएगा, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। आप सिर्फ ये देखिएगा कि शाह साहब गुफ्तगू कर रहे थे, उन्हीं के लिए स्पेस थी, उन्हीं को बोलने का मौका दिया। अगर आप लोगों को सबको माइक दिए जाते तो यकीनन स्पेस इतनी ज्यादा अच्छे तरीके से ना चलती, सिग्नल का मसला आता, या स्पेस क्रैश भी हो जाती कभी कभी। तो इसलिए सब दोस्तों को ये फैसला किया गया था कि माइक ना दे, शाह साहब को ज्यादा बोलने का मौका दिया जाए। तो आप सब दोस्तों से माजरत है। जी हाजी साहब आपका भी मसला रहा है सारा दिन, अभी आप मुझे बार बार कहते रहे लेकिन आपको आवाज नहीं आ रही थी।
جی بہت شکریہ. اچھا ابھی آواز کلیئر آ رہی ہے اختر بھائی؟ ابھی آئی ہے. چلے ٹھیک ہے. اچھا پتہ کیا، وہ شاہ صاحب بڑی زبردست گفتگو ہو گئی ہے، ان کا شکریہ، آپ نے اداکاری دیا ہے، اور سب کا بھی شکریہ. اور اگر کسی کی بھی دل آزاری ہوئی ہو تو معذرت چاہتے ہیں. ہم نے پہلے جب سپیس سٹارٹ ہوئی تھی، جن دوستوں نے سنا ہے ان کو پتہ ہے کہ ہم نے عرض کی تھی کہ ہم خاموش ہی رہیں گے، شاہ صاحب ہی بولیں گے، اور آپ کے سوال جو بھی ہوں گے ہم لے لیں گے. تو اس لیے ہم مائک پہ کسی کو نہیں لے رہے تھے. ابو عثمان بھائی کا ہم نے عرض کی ہوئی تھی. ہائی صاحب کی آواز نہیں آ رہی. حاجی صاحب کی آواز نہیں آ رہی مجھے بھی. میری آواز آ رہی ہے جاٹ صاحب آپ کو؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے اختر اچھا بھائی، حاج میں صاحب کی بھی نہیں آ رہی اور نزاکت بھائی کی بھی نہیں آ رہی. اچھا ابھی ہو جاتا ہے. میں ابھی کوشش کرتے ہیں کہ اگر حاج صاحب کی آواز ٹھیک ہوتی تو، ورنہ علامہ ہاشم صاحب اگر ہمارے ساتھ ابھی آتے ہیں تو وہ ان سے بھی دو چار شعر سنتے ہیں، اور آپ کو بابا جی کی ایک یاد تازہ ہو جائے گی. اگر ان کے پاس ٹائم ہوا، مجھے میسج بھی ان کا آیا، تو ان کی آواز مجھے کہنے کی ضرورت نہیں. جب وہ بولیں گے تو اگر آپ کسی موبائل کو دیکھے بغیر سنیں گے تو آپ کو وہی لطف اور وہی چیزیں نظر آئیں گی. تو حاجی صاحب اگر آواز آ رہی ہے تو آپ بات کریں. تو ریحان بھائی، جی ریحان بھائی بات کریں آپ. حاجی صاحب آپ کو آواز آ رہی اچھا اختر بھائی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہے؟ جی جی ریحان بھائی. اچھا ایسا ہے کہ اب علامہ احمد رضا صاحب تو جا چکے ہیں، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ہفتہ وار سپیس ہوتی ہے. اگر اسی کو ہم کنٹینیو کر لیں، درود و سلام اور نعت رسول مقبول کا سلسلہ جاری رکھیں، تو کیا کہیں گے آپ؟ جی ریحان بھائی مجھے بڑا یاد ہے. مجھے صرف 5-10 منٹ چاہیے، اس کے بعد پھر جیسا آپ کہیں گے وہی کرتے ہیں. میں صرف اس سپیس کے اختتام پر جو ایک بنی ہے، یقیناً جو آپ کی سپیس ہے وہ تو انشاءاللہ رہے گی ایسے ہی. اس پہ مجھے افسوس بھی تھا کہ ہم نے وہ غلط ٹائم پہ آج سپیس بنائی. جو محفل نعت کی سپیس ہوتی ہے وہ ریحان بھائی کے ہم شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. ہم گناہ گاروں کو بھی ایک جمعے میں ایک دن مل جاتا ہے ہفتے میں کہ ہم اس محفل میں جوائن ہو جاتے ہیں. تو آپ کا بھی شکریہ ریحان بھائی. لیکن معذرت ابھی انشاءاللہ میں نا صرف ایک کام کر رہا ہوں، اگر میرا ہو جائے تو. حاجی صاحب آواز آ رہی تو آپ بات کر لیں اپنی، کیونکہ جو سپیس ہے، جو دوستوں نے شرکت کی ہے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہے تھے حاجی صاحب. اور جن لوگوں کو مائک نہیں دیا، کچھ برا بھی لگ رہا ہے، مجھے میسج بھی آ رہے ہیں، تو ان سے بھی معذرت. لیکن اگر کوئی پھر بھی ناراض رہنا چاہتا ہے تو اس کی مرضی ہے، لیکن ہماری طرف سے ان کے لیے معذرت ہی ہے. تو جی حاجی صاحب. ہم معذرت چاہتا ہوں یار، میں بھی سفر میں ہوں اس لیے انٹرنیٹ کا اوکے. مسئلہ بن رہا ہے. اختر بھائی اب میری آواز ہے، امید ہے کلیئر آ رہی ہوگی. جی جی آ رہی ہے حاجی صاحب آواز. آپ کا بھی مسئلہ ہی چل رہا ہے یار. دوستوں نے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے کرنا ہو تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کو دعا کروا کر اختتام کر کے آپ نئی سپیس بنا لیں، یہ بہتر رہے گا. یہ میری عرض ہے. اور ابو عثمان بھائی اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو بڑا ایک اہم سوال اس کا جواب دے سکے. شاہ صاحب سے پوچھنا تھا وہ کیونکہ نہیں ہے. یہ لفظ جو نبی القتال ہے، اس لفظ کی کوئی شرعی حیثیت تو یقیناً ہے. علمی گفتگو کر کے بتا دے. ایک دوست کا سوال تھا. آواز کٹ رہی ہے شاہ صاحب حاجی صاحب کی. حاج صاحب آپ سوال کریں حاجی صاحب، آپ سوال کریں میں پھر پوچھ لیتا یار آواز نہیں آ رہی حاج صاحب دی. ہوں. ہاں جی ساری سپیس خراب کرنا پیا تو میں چک کے باہر چھڑ دینا ہوں تینوں. ویسے معذرت، بیٹھے بھی ایسی جگہ تے نے، وہ نا شرکپور اس ٹائم الیکشن سیل دے وچ حاجی صاحب بیٹھے نے. میں ویسے لفظ کہا تو انہاں دے نال بڑی بڑی قیادت بیٹھی ہوتے. میں مذاق وچ گل کیتی، مائک آن کر کے سن رہے نے کیا سی. تے بہرحال حاجی صاحب یہ مذاق کر رہے سا. تے حاجی صاحب اوتھے الیکشن نو ہولڈ کر رہے نے، انہاں دی ویڈیو سامنے آ رہی ہیں وقتاً فوقتاً. آپ دعا بھی کریں کہ 16 اکتوبر کا جو الیکشن ہے ضمنی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے. اور سب دو جو اس حوالے سے بھی تھوڑا ایکٹیو رہیں. سپیسز وغیرہ جو آپ لوگ کرتے ہیں
اس میں بھی ذکر کیا کریں اور ٹویٹس میں بھی کیا کریں. اور 16 اکتوبر کو بھی مت بولیے. 16 اکتوبر کو الیکشن ہے اور 16 اکتوبر کو ہی ہری پور میں حویلیاں کے اندر طریق البیک کا ایک میلاد مارچ ہوگا میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. اور انشاءاللہ یہ بڑا تاریخی میلاد نبی جو ایک جلوس ہوگا جو تاریخ میں نہ پہلے وہاں پہ ہوا ہوگا نہ آئندہ کی بات نہیں کرتے ہیں, فیوچر کی بات ابھی کی کرتے ہیں, پاسٹ کی جو حال کی ہے کہ انشاءاللہ اس طرح کا کوئی میلاد نہیں وہاں پہ ہوا ہوگا جو گزرے ہیں دن ان کے حوالے سے. تو اس حوالے سے آپ جتنا بھی ایکٹیو ہو سکتے ہیں اتنے ہوں, زیادہ سے زیادہ ٹویٹ پوسٹیں کرتے رہیں, دوستوں کو انوائٹ کریں. اور جتنے بھی دوست ہری پور کے پی کے یا آس پاس کے, مجھے ابھی شہروں کا نہیں پتا اتنا کہ کون کون سے شہر وہاں پہ نزدیک لگتے ہیں, وہاں کے جو نوجوان ہیں, وہاں کی جو قیادت ہے, ان کے اوپر یہ بہت بڑا ایک بوجھ بھی ہے. بوجھ نہیں بلکہ اس کو میں تو کہوں گا خوش قسمتی آپ لوگوں کے میلاد النبی کا جلوس آپ کے علاقے میں سے آ رہا ہے, آپ کے اپنے گھروں سے نکلے گا, آپ کے اپنے شہر کے اندر آئے گا, تو آپ ویلکم کریں. جس طرح پنڈی کے لوگوں نے فیض آباد والوں کا استقبال کیا تھا, جس طرح جناب وزیر آباد کے لوگوں نے یہ جو پچھلا لانگ مارچ ہے اس طرح جن لوگوں انہوں نے استقبال کیا تھا, تو آپ سب لوگ جو ہے اس کا استقبال کیجئے. قائد محترم پہلی دفعہ آپ لوگوں کے پاس آ رہے ہیں اور یہ لبیک کے پروانے آ رہے ہیں پورے پاکستان کے اندر سے. انشاءاللہ لوگ جو ہیں وہ جائیں گے وہاں پہ اپنی عقیدت و محبت سے, اور اس ڈی سی او اور اس جو وہاں پہ جو گنڈے پولیس والے ہیں ان کو بتانا ہے ہم نے کہ حضور کا میلاد تو پاکستان کے ایک چپے کے اندر ہوگا, جہاں ہمارا دل کا ہمارے قائد کہا کرتے تھے کہ ایسا پوچھ کے حضور نہ محبت نہیں کرنی, نہ کسی ڈی سی او نے پوچھنا کہ اسی لبیک دے نعرے لا لیے کہ نہ لا رہی ہے. جتے ساڈا دل کرے گا اسی اوتھے حضور دی محفل سجاواں گے, اوتھے نعرے لاواں گے. اور ہمارے نزدیک ریڈ ہے نا, وہ جو ریڈ زون یا ریڈ لائن جو ہے وہ ایک ہی ذات ہے, وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اس کے علاوہ ہم کسی ریڈ زون کو نہیں مانتے. اور لبیک کے نعرے ہمارے قائد نے بول بھی دیا اس دن کے کیا ہونے تھے وہاں پہ, تو یہی تھا نا سرکار کی آمد مرحبا مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا. تو ان نعروں سے جس کو تکلیف ہونی تو اس کو ہو, اگر وہاں پہ کسی ڈی سی او کو تکلیف ہے تو ہوتی رہے. تو انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا جلوس وہاں پر ہوگا اور ہم نے ان تمام فتنوں کو بتانا ہے. یہ جو صبح شام لڑکیاں نچا رہا ہے جگہ جگہ پر, اس کو بتانا کہ یہ پاکستان کسی کے باپ کا نہیں ہے, یہ پاکستان ہم نے بنایا تھا, ہمارے بڑوں نے بنایا تھا, اور ہم ہی اس کو بچائیں گے انشاءاللہ. ہمارا جہاں دل کرے گا وہاں پہ جلسہ جلوس کریں گے. اور لبیک کا وہ پہلے والی بات ہے کہ جس کا دل کرے شہادتیں ہو جائیں, جناب گولیاں چلائیں, ہم لاشیں اٹھائیں اور گھروں کو آ جائیں. نہ اب انشاءاللہ ایک ایک چیز کا بدلہ لیا جائے گا. جو شل چلائے گا, جو گولی چلائے گا, ہم انشاءاللہ اس کا بدلہ لیں گے, کیونکہ ہم نے دیکھ لیا ان فتنوں کو. عمران خان ہر ادارے کو گالیاں دے رہا ہے, یہ نون لیگ ہر اداروں کو گالیاں دے رہی ہے, پولیس ان کے گھر کی چوکیدار بنی ہوئی ہے. اور لبیک والے جو ایک محب وطن جماعت ہے, پرامن ہے, ہمارے اوپر جناب ٹیگ لگا دیا یہ دہشت گردی ہے, یہ انتہا پسند ہے. اور جس کا دل کرتا ہے جناب ہمیں ایک بندے کو پکڑ کر دہشت گردی کے پرچے میں اندر, دوسرے کو پکڑ کر دہشت گردی کے اندر, اور اس کے گھروں میں جا ریڈ کرتے ہیں, نہ یہ ماں بہن کی عزت دیکھتے ہیں, نہ یہ چار دیواری کا تقدس کا خیال رکھتے ہیں. ابھی عمران خان کے لانگ مارچ پہ ہوا کچھ بھی نہیں تھا, 2 شیل چلے ہیں 25 کو, تو انہوں نے پورے جناب جوڈیشل کمیشن بنا دیا کہ جی کس نے فائرنگ کی, کس نے شیلنگ کی, کوئی زخمی نہیں ہوا, کوئی بندہ نہیں, کارکن نہیں وہاں مرا. تو لبیک کے تو آپ کو پتہ ہے درجن سے زیادہ نوجوان شہید ہو چکے ہیں. ہمارے اوپر کسی کو خیال نہیں آیا, نہ اس عدالت کو خیال آیا کہ ان کے اوپر کیوں گولیاں چلیں, کیوں یہ 20 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے, کیوں ان کے اوپر دہشت گردی کے پرچے لگ گئے. تو لبیک یہاں پہ آ جاتی, وہاں تمام ادارے ستو پی کے سو جاتے ہیں, اور جہاں یہ فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے یا جو نون لیگ اور پیپل پارٹی یہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, وہاں ادارے حرکت میں آ جاتے ہیں, وہاں عدالتیں رات کو 12 بجے کھل جاتی ہیں. تو ہم نے انشاءاللہ ان سب کا جو ہے نا اختتام انشاءاللہ لبیک والوں نے کرنا ہے. ان سے پوچھ بھی لبیک والوں نے کرنی, جو ہمارا کل ٹرینڈ چلا نا پرسوں کہ کامیابی صرف اسلام میں ہے, تو انشاءاللہ ہم نے ان لوگوں کو بتانا ہے کہ کامیابی کا راستہ صرف اسلام کا راستہ ہے. ہمارے قائد نے کہا تھا کہ جتنا مرضی یورپ کے پیچھے بھاگ لو, جتنا مرضی آپ ان لوگوں کو پیچھے بھاگے رہو, دنیا کی جتنی بھی حوث دل میں پار رہو وہ فضول جائے گی. اگر کامیاب اور عزت سے جینا چاہتے ہیں تو وہ صرف اسلام میں ہے, وہ حضور کے دین میں ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا. تو جی اب میں اختتام کی طرف جانا چاہتا ہوں. سپیس کے لیے جو ٹائم تھا وہ ہو چکا ہے. حاجی صاحب آپ بات پوری کر لیں, پھر ریحان بھائی کی طرف. حاجی صاحب بھی ذرا میری اختر بھائی آواز آ رہی ہے ابھی؟ آئی ہے, تھوڑی جلدی بول لیں پھر نہ چلے. چلیں. میری عرض یہی تھی کہ آپ اس سپیس کو دعا کرا کے ختم کر دیں, کیونکہ یہ ریکارڈنگ ہے تاکہ بعد میں دوست احباب بھی سن سکیں. اگر کہ ریحان بھائی نے یا کسی نے وہ جو اپنی ریگولر سپیس بناتے ہیں یہ دوسری بنا لے, یہ میری ایک تجویز ہے. اور ابو شمان بھائی شاہ صاحب سے سوال کرنا تھا, وہ چلے گئے ہیں. اب کیونکہ ایک سوال بڑا اہم ہے ایک بھائی کا, وہ جو لفظ ہے نبی القتال, اس بارے میں اگر آپ کو کوئی علم ہے تو حدیث کی روشنی میں آپ کوئی فرما دے, ورنہ آپ جیسا بھی مناسب سمجھے. تو بس یہی گزارش کرنی تھی اختر بھائی آپ سے,
امید ہے آواز آ گئی ہوگی میری. جی جی حاجی صاحب تھینک یو، شکر ہے اب آپ کی آواز ہمیں بھی آئی ہے. تو عمر بھائی آپ یہ کریں، اس کا جواب میں دینا سر چاہیں تو آپ جواب دے دیں، جی پتہ ہے میں اختصار سے بس اتنا ہی کہوں گا کہ قرآن مجید میں بے شمار مرتبہ اس لفظ کا ذکر کیا گیا ہے، اور جب اللہ کی طرف سے حکم آیا ہو تو اس کے بعد پھر کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. اور سرکار کا تو خود بھی فرمان ہے نبی الملحمہ، اور سرکار نے وہ کیا ہے. اور کچھ لوگ جہاد کو کہتے ہیں کہ جہاد مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے جہاد، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ محنت کے لیے بھی، جدوجہد کے لیے بھی. لیکن جہاں پہ قتال کا لفظ آیا ہے تو وہاں پہ اس کی آپ کیا تشریح کریں گے؟ وہاں پہ جہاد کا انکار کریں گے؟ قتال تو سامنے جو ہے وہ جنگ و جدل کو کہتے ہیں نا، اس کے علاوہ تو کوئی باقی گنجائش ہی نہیں بچی. اور سرکار نے اپنی عملی اقدام سے بھی اس چیز کو ثابت کیا. سرکار کے غزوات، سرکار کے بھیجے ہوئے سریات وہ اس پہ شاہد ہیں. اور حضور جنگ کے لیے، مطلب جو سرکار نے فرمایا تھا نا، وہ جنگ کی ہے. اور یہی سرکار کا فرمان ہے کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا. اور وہ جہاد جو ہے وہ تلوار کے لیے، تلوار والا. اور اختتامی فتنے بھی جتنے ہیں نا، آخری فتنے، ان کا سد باب بھی جہاد سے ہوگا جب امام مہدی آئیں گے. مرزا قادیانی اسی فتنے، مطلب جو ہے اس نے اسی لیے فتنہ کھڑا کیا تھا جہاد کے انکار میں. اس نے کہا تھا کہ جہاد ختم ہو گیا، اور یہ کہ خونی مادی اب کوئی نہیں آنا، میں ہی مادی ہوں. کیوں خونی مادی؟ اس نے کہا کیونکہ سرکار کی صریح احادیث موجود ہیں کہ امام مہدی آخری جہاد کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے ان کے ہمراہ، اور وہ دجال سے جنگ کریں گے. تو اس میں تو کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں. جی تھینک یو عمر ابو شمان صاحب. اور میں ونس اگین سب دوستوں کا بہت زیادہ شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. فرید بھائی آپ کا بھی بڑا شکریہ جناب، آپ لیٹ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آپ نے جو ٹویٹس کیے تشہیر کی اسپیس کی، اس حوالے سے بھی بڑی اچھی ماشاءاللہ اسپیس رہی ہے. اور ابھی میں ٹائم ضائع کرے بغیر سیدھا ریحان بھائی کی طرف چلتا ہوں اور ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اپنی اسپیس بڑھائیں، اور میں انشاءاللہ اسی میں جاؤں گا. اور سبھی دوست جو ہیں وہاں پہ چلے جائیں. جو ایز نارمل ہوتی ہے تو محفل نعت، وہ ہماری خوش قسمتی ہے. ریحان بھائی کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ وہ ہر ہفتے وہ بناتے ہیں، اور میں کوشش کروں گا. آج پھر وعدہ کر رہا ہوں، لاسٹ ٹائم بھی کیا تھا لیکن غلطی سے میں کر بیٹھا ہوں آج، کہ نیکسٹ ٹائم جو اسپیس بنائے گا وہ جمعرات کا دن نہیں رکھیں گے انشاءاللہ، کوئی اور دن ہی ہوگا. یہ ہمارے لیے برکتوں کا دن ہے، اور ہمیں انہی بہانے سے دوستوں کی نعت سننے کا موقع مل جاتا ہے. تو وہاں پہ تلاوت ہوتی ہے، تو دعا بھی ماشاءاللہ بڑی اچھی کرتے ہیں ریحان بھائی. تو پھر ان سے معذرت. تو جتنے بھی دوست اسپیس کے اندر آئے، جنہوں نے ٹویٹس کیے اسپیس کے حوالے سے، ان سب دوستوں کا ونس اگین شکریہ ادا کرتا ہوں. فرید بھائی آپ کا، راشد بھائی کا، آصف بھائی کا، عدنان کا، اور ملنگ قبیلے جو ہیں وہ تو ہمارا اپنا قبیلہ بن گیا ہے، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. حکیم صاحب کا بھی، تشیر اقبال صاحب، ابو عمر شمان صاحب آپ کا بھی، اور بالخصوص جو ہمارے بڑے جٹ صاحب ہیں جنہوں نے 5-6 لینگویج میں وہ کر دیا، تو ان کا بھی بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور بھی جن دوستوں کا نام نہیں میں لے سکتا، ان سب کا شکریہ ادا کہ جنہوں نے اسپیس کو کامیاب کرنے کے لیے اپنی شرکت بنائی، اپنے دوستوں کو بولا اور اس کے لیے ٹویٹس کیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. جن دوستوں کو مائک نہیں دے سکا ان سے پھر ونس اگین معذرت ہے. تو اب میں ٹائم ضائع کروں گا جتنا بھی بولوں گا. تو محفل نعت کی طرف چلتے ہیں. جی ریحان بھائی آپ بنائیں، ہم انشاءاللہ ادھر آ رہا ہوں میں. جی میں ابھی بس بنا رہا ہوں، تو تمام دوست اب آؤ تشریف لے آئیں. بہت ٹھیک شکریہ، جزاک اللہ خیر. اوکے، اللہ حافظ.